अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल है। उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है उर्दू नॉवेलरिया बाय निगहत, उसे भी लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें। उस चैनल का जो है वो ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है वो कम रह गया है मोनेटाइजेशन का, लेकिन उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर इस लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं होते हैं तो फिर मुझे मज़ीद ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो मेरी पहले की शुरू के महीनों की मेहनत है वो ज़ाया जाएगी। अभी दरमियान में मैं उस पर कोई अपलोड नहीं कर सकी हूँ, जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी हद तक रुक गई है। तो आप सबसे गुजारिश है कि उसे ज़रा बूस्ट अप कर दें। और जनाब, आपके शहर का मौसम कैसा है? यहाँ तो बारिशों का आगाज़ हो गया है और उससे मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है। सर्दियाँ जाते जाते एक बार फिर से पलट आई हैं। शायद उनका भी दिल नहीं कर रहा ना मुझे छोड़कर जाने को। वो मुझे मिस करेंगी और मैं उन्हें मिस करूँगी। खैर, बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी की फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। कहानी का नाम है दस्ते कोज़ागर। मुसन्निफ़ा हैं फौजिया यास्मीन। किस्त नंबर 31। कहानी काफ़ी दिलचस्प हो गई है। आप सब अभी सुन नहीं रहे, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो यकीनन बहुत बेचैन होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सोबिया की हालत के साथ साथ अम्मा का रवैया और बिलाल अख्तर का माहौल से फरार उसे बुरी तरह थका गया था। और इसी जहनी इस्तराब के बीच एक दिन रियाज गफ्फार का अचानक फ़ोन उसे बुरी तरह चौंका गया। भैया आप। इतने अरसे बाद उनकी आवाज़ सुनकर आयशा अख्तर का दिल भर आया था। सभी कुछ तो छूट गया था। बिलाल अख्तर से शादी करके वो तो अपनी पिछली ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर नाता तोड़ बैठी थी। शादी के शुरू में भले ही उसे एहसास नहीं हुआ था, मगर अब उसे तन्हाई शिद्दत से महसूस होने लगी थी। हालांकि बिलाल अख्तर के दोस्तों की बीवियों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। खुद अपनी कुछ सहेलियों से उसकी अब तक बातचीत थी जो सिर्फ फ़ोन पर महदूद थी। मगर जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें मैके की कमी को पूरा नहीं कर सकती। भैया कैसे हैं आप? आयशा अख्तर की आवाज़ भर आ गई। दूसरी तरफ रियाज गफ्फार जो सिर्फ हेलो कहकर खामोश हो गए थे, कुछ चौंकते हुए गला खंकार कर कहने लगे, हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उनका अंदाज बड़ा निपा तुला था, मगर आयशा अख्तर के लिए यही बहुत था कि उन्होंने इतने सालों बाद फ़ोन तो किया था। वो उनकी सर्द महरी नज़रअंदाज करके बड़ी बेचैनी से बोली, और आलियान और बरीरा कैसे हैं? बच्चे तो अब बड़े हो गए होंगे। और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है आयशा, सुना है तुम्हारी भी एक बेटी हो गई है। आयशा अख्तर की इतनी बेकरारी देखकर रियाज गफ्फार ना चाहते हुए भी खौल से थोड़ा बाहर आ गए। हाँ हाँ, जोबिया नाम है उसका, बहुत प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया लगती है। आयशा अख्तर के एक एक लफ्ज़ से खुशी टपक रही थी। रियाज गफ्फार किसी लंबी गुफ्तगू के मूड में नहीं थे। उन्होंने जिस मकसद से फ़ोन किया था उसके अलावा कुछ कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आयशा अख्तर की खुशी उनकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी आयशा अख्तर उन्हें इतना याद करती होंगी कि उनका फ़ोन सुनते ही वो खुद पर से इख्तियार खोने लगेगी, जबकि वो आयशा अख्तर से अभी तक नाराज़ थे। माँ की मौत के बाद तो उनकी नाराज़गी मज़ीद बढ़ गई थी। फिर वो अपनी ज़िंदगी में इतने खुश और मगन थे कि अगर आयशा की शादी उन्होंने आम हालात में भी की होती तब भी उससे ईद बकर ईद पर ही मिला करते। मगर आयशा अख्तर के दिए धोखे के बायस इस जहमत की ज़रूरत ना थी, गुंजाइश भी नहीं थी। इसीलिए वो सारी रस्मी और गैर रस्मी गुफ्तगू समेटते हुए असल मौजू पर आ गए। आज सुबह तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, रियाज गफ्फार कहकर रुक गए। आयशा अख्तर एकदम ठिठक गई। उसके अंदर फ़ौरन ही खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। सारी खुशी एक पल में कहीं दुबक कर जा सोई। वो बिल्कुल ही साकत रह गई जब उसने रियाज गफ्फार को कहते सुना, उन्होंने बताया है शाइस्ता नामी हमारी बहन जो कि तुम्हारी जुड़वां थी और बचपन में हमारे किसी रिश्ते के ताया ने उसे गोद ले लिया था और फिर बाद में वो मर भी गई थी। उसकी रूह जो तुम्हें पहले नज़र आया करती थी अब वो तुम्हारी बेटी को नज़र आती है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा इलाज करने वाले पीर साईं तो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन अगर मैं किसी और पीर को जानता हूँ तो खुदारा उन्हें बता दूँ ताकि वो अपनी पोती को इस अजाब से निकाल सकें। रियाज गफ्फार कहकर एकदम खामोश हो गया। आयशा अख्तर शशतर रह गई। उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि उसकी सास ये जानते हुए भी कि आयशा अख्तर का भाई भाभी से बिल्कुल मिलना जुलना नहीं, इस तरह उन्हें फ़ोन करके उसकी बेटी के बारे में सब बता देंगी। आयशा अख्तर गोया बिल्कुल खामोश होकर रह गई। वो उन्हें खुद ही कहना पड़ा। ये फ़ोन उन्होंने शगुफ्ता को किया था। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वो उन्हें क्या कहे, तो उसने मुझे पकड़ा दिया। उन्होंने फिर दोबारा मेरे सामने पूरी तफसील दोहराई। तब मेरी भी समझ में ना आया कि मैं क्या कहूँ।
تو میں نے بھی یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ ابھی میں بہت بیزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بری طرح غصے میں آ گئیں اور کافی چیخ چیخ کر انہوں نے یوں سمجھ لو سارے ہی تانے دے دیے۔ 3 کپڑوں میں ہم نے بہن کو رخصت کر دیا، جہیز تو چھوڑو ایک چھلا تک نہیں دیا۔ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی میکے سے کچھ نہیں آیا۔ ہم لوگ کون سا جائیداد میں سے عائشہ کا حصہ مانگ رہے ہیں جو تم لوگ منہ چھپائے بیٹھے ہو؟ ویسے تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں کو جائیداد کا بٹوارا کر ہی لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ بہن خود ہی ڈھیٹ بن کر مطالبہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ریاض غفار ایک ہی سانس میں سب کہہ گئے۔ پھر جب سانس لینے کو رکے تو تھوڑی دیر عائشہ اختر کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد خود ہی کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی فون دوبارہ آئے، یہ بات تم بلال کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ ابھی تو میں نے شائستہ کے ذکر کو گول کر دیا ہے، لیکن اگر آئندہ اس بابت مجھ سے یہ شگفتہ سے کوئی سوال کیا گیا تو ہم سب سچ بتا دیں گے، تم پر کون سا اثر تھا اور اس کے کیا کیا نتائج نکلے۔ ایک ایک بات میں کھول کر رکھ دوں گا۔ میں ابھی بھی سب کہہ سکتا تھا مگر امی کی بات یاد آ گئی، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، آج تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تو کل کو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ تمہاری بیٹی کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا، بس اسی ڈر نے مجھے خاموش رکھا کہ میرے آگے میری اولاد موجود ہے۔ شاید تمہارے راز پر پردہ رکھنے سے میرے بچوں کے کسی راز پر پردہ رہ جائے۔ اور رہا سوال تمہاری جائیداد کا، اسے لینے کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اللہ کا دیا اتنا ہے کہ تمہارا حصہ دینے کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، لیکن اپنے حصے کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں سب کچھ قانونی طور پر کروں گا، پورے کاغذات کے ساتھ، تاکہ کل کو تمہاری ساس فون کر کے کوئی تانا اور نہ مار سکیں کہ میں نے بٹوارے میں بے ایمانی کی ہے۔ اب کی بار ریاض غفار نے عائشہ اختر کے بولنے کا انتظار نہیں کیا اور سیدھا فون کاٹ دیا۔ عائشہ اختر پتھرائے ہوئے انداز میں ایئر پیس سے آتی ٹوں ٹوں کی آواز سنتی رہی۔ اتنی ساری کیفیتوں نے بیک وقت اس پر حملہ کیا تھا کہ وہ سن ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد بھائی کا فون آیا بھی تو اس نے کیا بات کی، اسے اس کی حرکت کی یاد دہانی کرائی، اس کی غلطیوں پر شرمندہ کیا۔ اس کے تو سارے زخم ہی ہرے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کیے پر خود اتنی شرمندہ تھی مگر خود سے نظریں چرائی یہ اعتراف کرنے سے انکاری تھی کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا۔ وہ صرف اس بات پر باضد تھی کہ ساجدہ خاتون کا وقت آ گیا تھا، وہ ذرا سا بھی جھوٹ برداشت نہ کر سکیں اور چل بسیں۔ لیکن اب ریاض غفار کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ سسرال میں بھی ایسی ہی جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہے، گویا وہ سوائے جھوٹ بولنے اور دوسروں کے اعتماد کی دھجیاں اڑانے کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ پھر اس پر جائیداد میں حصے کا مطالبہ، ہر چند کے یہ سب بلال کی والدہ نے کہا تھا، مگر ان کی گفتگو نے یہ تو ظاہر کر دیا تھا نا کہ عائشہ اختر کو سسرال میں بنا جہیز کے آنے پر اکثر تانے ملتے رہتے ہوں گے۔ حالانکہ بلال کے گھر میں پیسے کی بہتات تھی، انہیں جہیز کی محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اماں کی فطرت میں خود خوش رہنا تھا نہ دوسروں کو خوش دیکھنا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر زوبیہ کی بیماری ان پر آشکار ہو گئی تھی۔ یہ بات ابھی تک گھر کے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اور اب یہ بات شگفتہ غفار کے علم میں آ گئی تھی۔ عائشہ اختر تو اب خاندان سے نہیں ملتی تھی مگر شگفتہ غفار کا تو آنا جانا ہر جگہ تھا۔ وہ سب کو بتا دیں گی ان کی بیٹی کی حالت کا، ہر جگہ ہر خاص و عام میں ذکر کیا جائے گا۔ ایک بار پھر ان کے اندر لاوا ابلنے لگا، ایک بار پھر ان کے اور اماں کے درمیان ایک زوردار جھگڑا ہوا۔ اس بار تو بلال اختر بھی اماں پر خوب چیخے۔ جہیز کا مطالبہ اور زوبیہ کے بارے میں بتا کر انہوں نے بلال اختر کو بری طرح تپا دیا تھا۔ بلال اختر کا رد عمل دیکھ کر اماں بھی خوب بولیں، ان کی زبان بھی زہر اگلنے لگی۔ ہائے میرے بیٹے پر پتہ نہیں کون سا کالا جادو کر دیا کہ وہ تو بس بیوی کی ہی زبان بولنے لگا ہے، ماں تو اسے نظر ہی نہیں آتی۔ اماں نوکروں کے سامنے تو کیا ہر آئے گئے کے سامنے عائشہ اختر کی برائیاں کرتے نہ تھکتی۔ عائشہ اختر کو تو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی کہ تبھی وہ ہو گیا جس کی عائشہ اختر کو شدید خواہش تو تھی لیکن جس کا کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ اماں کو سردیوں کا بخار ہوا جو ایک ہفتہ رہنے کے بعد جان لیوا ثابت ہوا۔ عائشہ اختر پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا، زندگی ایک دم سے بہت ہلکی پھلکی اور پرسکون لگنے لگی۔ مگر اس بار انہوں نے اپنے احساسات پر مکمل قابو رکھا اور بلال اختر پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جبکہ بلال اختر نے کچھ دن کا روایتی سا سوگ منانے کے بعد بڑے خوشگوار انداز میں آفس سے آتے ہی کہا، آج زوبیہ کو جلدی کھانا کھلا کر سلا دینا، اسے آیا کے پاس چھوڑ کر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے اور باہر سے ہی کھا کر آئیں گے۔ عائشہ اختر ان کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھ کر کھل اٹھی اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے واقعی زوبیہ کو جلد سلا دیا۔ اس دن وہ دونوں بہت گھومے اور ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کی۔ بلال اختر نے خود یہ اعتراف کیا کہ اماں اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے بلال اختر کا گھر آنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب ہم اپنی زندگی کو بھرپور طریقے پہ انجوائے کریں گے۔ عائشہ اختر کی آنکھوں میں ستارے بھرے ہوئے تھے۔
اور واقعی اگلا پورا ہفتہ ان دونوں نے ہنی مون پیریڈ کے طور پر گزارا۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کی ایک بیٹی ہے، زوبیہ، جو دادی کی موت کے بعد سے بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ یہ خیال تو انہیں تب آیا جب زوبیہ کے اسکول سے انہیں بلایا گیا۔ عائشہ اختر اکیلے ہی پرنسپل صاحبہ کے آفس پہنچ گئی اور وہاں جا کر اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ زوبیہ کی کلاس میں ایک لڑکی تھی، کنزا۔ اس کے والدین نے اپنی بچی کو اسکول سے اٹھا لیا تھا کیونکہ کنزا نے گھر جا کر ان سے پوچھا تھا کہ یہ خودکشی کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹی کے منہ سے یہ سوال سن کر وہ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے اس سوال کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس کی دوست زوبیہ کی خالہ کو کچھ لڑکوں نے اغوا کیا تھا، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ عائشہ اختر پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھتی رہی، جو کہہ رہی تھی ایسی باتیں اتنی سی بچی کے سامنے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے اغوا اور خودکشی کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے اور وہ دوسروں کو بتاتی پھر رہی ہے۔ اگر زوبیہ کی وجہ سے کسی اور بچے کے پیرنٹس نے اسے اسکول سے اٹھایا تو میں زوبیہ کا نام اسکول سے کاٹنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پرنسپل صاحبہ کے حتمی جملے پر عائشہ اختر گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، وہ آئندہ کسی کو کچھ نہیں کہے گی۔ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہو۔ یہ تو ایک کہانی تھی جو اس کی دادی سے سناتی تھی اور اس نے اپنے حواسوں پر سوار کر لی۔ پرنسپل صاحبہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ مسز اختر، کون سی دادی ایسی کہانی اپنی 6 سالہ پوتی کو سنائے گی؟ دیکھیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کا اغوا ہونا، خودکشی کرنا، یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہیں۔ اس میں گھر والوں کا کیا قصور؟ میں تو صرف یہ سمجھا رہی ہوں کہ ایسی باتیں زوبیہ کے سامنے نہ کریں اور زوبیہ کو سمجھائیں وہ بھی ایسی باتیں کسی سے نہ کہے۔ عائشہ اختر کے اوپر تو گھڑوں پانی گر گیا۔ بلال اختر کا یہ جھوٹ تو انہیں بہت ہی مہنگا پڑ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے بلال اختر کو ساری گفتگو سنائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے خود زوبیہ کو بٹھا کر سب سمجھانے کی کوشش کی، البتہ وہ اپنا جھوٹ نہ کھول سکے۔ بھلا اولاد کے سامنے کوئی بھی ماں باپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین سے کیسے کیسے جھوٹ بولے تھے؟ زوبیہ کی سمجھ میں ان کی بس ایک ہی بات آئی تھی کہ کسی سے کوئی بات مت کرنا۔ چنانچہ وہ اسکول میں لڑکیوں سے دور دور رہنے لگی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی جہاں ساری اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکیاں ہی تھیں۔ وہ دور بیٹھی خاموشی سے انہیں ہنستا اور کھیلتا دیکھتی رہتی۔ کبھی دل چاہتا تب بھی ان کے پاس نہ جاتی۔ ایک کنزا سے دوستی کی تھی تو اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ آخری دن جب وہ اسکول آئی تھی تب اس نے بتایا تھا، ممی پاپا کہتے ہیں تم سے بات نہ کیا کروں، تم گندی لڑکی ہو۔ اگلے دن اس کے پیرنٹس کو اسکول بلا لیا گیا، جس پر بلال اختر بھی اسے بہت دیر سمجھاتے رہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی سے بات ہی نہ کرو۔ زوبیہ نے یہی سوچا تھا کہ جب کچھ کہوں گی ہی نہیں تو شکایت کیسے ہوگی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا اور وہ دنیا سے کٹتی چلی گئی۔ اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا، مگر سوالیہ نشان اس کے ارد گرد گھومتے رہتے۔ اس کٹے پھٹے چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ چیخ پڑتی۔ نتیجتاً بلال اختر اسے ایک اور نئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا اور آخر کار وہ ڈاکٹر شکیلہ کی مستقل پیشنٹ بن کر رہ گئی۔ عائشہ اختر یہ سوچتی رہی کہ اماں نہیں رہیں تو اب زندگی میں سکون ہوگا۔ یہ اس کا خیال خام خیال ہی رہا۔ ریاض غفار نے ان کے حصے کی ساری جائیداد دے دی اور ساتھ میں کچھ ایسی کڑوی کسیلی سنا دی کہ ان کے اور بلال اختر کے بیچ شدید تلخ کلامی ہو گئی۔ اور عائشہ اختر جو یہ سوچتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھائی کے ساتھ کشیدگی ٹھیک ہو جائے گی، وہ صرف سوچتی ہی رہ گئی اور ایسا کچھ نہ ہوا۔ زوبیہ کی بیماری ایک معمول بن گئی مگر وہ اس کی عادی نہ ہوئی۔ وہ جب اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھتی ان کے دل سے ہوک اٹھتی تھی۔ خدا نے اس کے بعد انہیں کوئی اولاد بھی نہیں دی۔ بلال اختر کو شوق بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو عائشہ اختر بھی مزید کوئی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتی تھی، مگر زوبیہ کے جوان ہونے کے بعد انہیں لگتا تھا ایک اور اولاد ہونی چاہیے تھی، ایک نارمل اولاد۔ لیکن پھر انہیں لگتا دوسری اولاد ہوتی تو وہ بھی آزمائش ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی میں تو سکون ممکن ہی نہیں۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد بلال اختر نے اس گھر کو بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ اختر نے جب سنا تو وہ بالکل تیار نہ ہوئی۔ جس گھر کی وجہ سے انہوں نے اپنی ماں سے اتنا جھوٹ بولا، انہیں اتنی اذیت دی، اسے ہی بیچ دیں وہ کسی طور نہ مانی۔ مگر بلال اختر بھی اڑ گئے۔ عائشہ اختر نے ایک بار ڈپریشن میں کہہ دیا تھا کہ ساجدہ خاتون نے کہا تھا تمہیں اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بس بلال اختر کو لگا اس گھر کو بیچ دینے میں ہی بہتری ہے۔ ان کے اخبار میں اشتہار دیتے ہی ایک زمانے بعد ریاض غفار نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ اس گھر کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر بلال اختر کی عزلی ضد ایک بار پھر حائل ہو گئی۔ حالانکہ فرقان حسن اس وقت صرف گھر دیکھنے آئے تھے، انہوں نے گھر خریدا نہیں تھا، پھر بھی بلال اختر نے یہی کہا کہ میں ڈیل کر چکا ہوں۔ ریاض غفار کی آواز سن کر انہوں نے گھر جلد سے جلد بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا اور فرقان حسن کے پاس آ کر ڈیل منظور کر لی۔ لیکن گھر بیچنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وقتی طور پر عائشہ اختر اور بلال اختر کو ایسا لگا کہ زوبیہ کی حالت سنبھل گئی، لیکن آگے چل کر تو نوبت پولیس کیس بن جانے کی آ گئی۔
جس کے نتیجے میں زوبیہ کو مینٹل ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اس کے بعد عائشہ اختر پر پہاڑ بھی ٹوٹتا تو کم تھا۔ بیٹی کی بیماری کا ساری دنیا کے سامنے تماشا، اس کا ذہنی مریضوں کے اسپتال میں داخل ہونا اور ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے کے قتل کی کوشش کا الزام سر پر ہونا جو کسی طور انہیں بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا خود ان کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ اسی حالت میں انہوں نے اتنے سالوں میں پہلی بار ریاض غفار کو فون کیا تو دوسری طرف وہ عائشہ اختر کی آواز بھی نہیں پہچانے۔ عائشہ اختر کو ایک اور دھچکا لگا، وہ بے ربط انداز میں بولنے لگی، کیا ہوا بھیا، میری آواز ابھی اتنی بوڑھی تو نہیں ہوئی کہ بالکل بدل جائے؟ عائشہ؟ ریاض غفار چونک اٹھے۔ ہاں وہی عائشہ جسے آپ جیتے جی مار چکے۔ بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی کر دی، کسی ایک موقع پر بھی خیال نہیں آیا؟ پریرا کی شادی کا تو لوگوں کے ذریعے علم ہوا تھا، عالیان کی شادی کی تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں اس رات پیلس ہوٹل میں پینٹنگ کی نمائش دیکھنے گئی، جب وہاں سے باہر نکلنے لگی تو ایک بورڈ پر نظر پڑی جس پر عالیان کی شادی کسی رومیلا کے ساتھ ہونے کی تفصیل لکھی تھی۔ پڑھتے ہی دل میں خیال آیا یہ اپنا عالیان نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی تصدیق کرنے اندر آ گئی۔ بیٹی بھی ساتھ تھی، اسے ڈائننگ ہال میں چھوڑ کر ہال روم میں آئی تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ عالیان اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنے سالوں بعد سب کو دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ جو دلہن بنی لڑکی بیٹھی تھی وہ تو اس کے قابل ہی نہیں تھی، اس کی جگہ میری بیٹی کو ہونا چاہیے تھا۔ عالیان کے پیدا ہوتے ہی میں نے کہہ دیا تھا اس کی شادی میری بیٹی سے ہوگی، مگر تم نے اتنے سالوں بعد یہ ساری باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ ریاض غفار بگڑ کر بولے تو آفس میں ان کے سامنے والی چیئر پر فائل پر جھکا عالیان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں وہیں کھڑی ہوں جہاں پہلے دن کھڑی تھی۔ امی نے مرنے سے پہلے کہا تھا تمہیں اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا، لیکن اب تو میں اس گھر میں نہیں ہوں، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ عالیان کی شادی کے حال سے باہر نکلی تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے کہ سارے تعلق ہی ختم کر لیا آپ نے۔ دل چاہا بیٹی کو بتاؤں برابر والے حال میں تمہارے سگے ماموں زاد کی شادی ہو رہی ہے، دل چاہا آپ سب سے ملاؤں اپنی بیٹی کو، لیکن پھر سوچا کر آپ نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تو اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گی؟ عائشہ اختر بغیر رکے ہیجانی انداز میں بول رہی تھی۔ ریاض غفار کو ان کے اچانک فون اور اس گفتگو پر حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کی بات کاٹ کر لفظ چباتے ہوئے بولے، ہاں جواب میں سچ اس قابل تو ہے نہیں کہ تم اپنی بیٹی کو بتا سکو۔ اتنے سالوں بعد بھی شرمندہ ہونے کی بجائے تم یہی کہہ رہی ہو کیا اتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے؟ آفرین ہے تم پر عائشہ۔ ریاض غفار کو اتنے غصے میں دیکھ کر عالیان اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ ہاں بیٹی کو بتانے کے قابل تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اسے تو سب پتا ہے، وہ تو وہی سب کر رہی ہے جو میں نے کیا تھا امی کے ساتھ۔ امی نے جوان بیٹی کے پاگل پن کو چھپانے اور روکنے کے لیے گھر بیچ دیا تھا، ہم نے بھی بیچ دیا، مگر اس کا پاگل پن تو پھر بھی سب کے سامنے آ گیا، وہ تو پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ کیا؟ ریاض غفار جو سخت برہمی سے خود کلامی کے انداز میں بولتی عائشہ اختر کو سن رہے تھے ایک دم ٹھٹک گئے۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ اخبار میں چھپ چکا ہے، سب نے پڑھ لیا ہے۔ بلال اختر نے تو اپنا فون کل سے بند کر رکھا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل تھوڑی رہے ہیں۔ ریاض غفار شوق کے عالم میں عائشہ اختر کو سن رہے تھے، جن کی گفتگو سے صاف ظاہر تھا وہ کسی ٹرانس میں بول رہی ہیں، کہ تبھی انہیں پیچھے سے بلال اختر کی آواز سنائی دی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں، عائشہ اختر بری طرح چونکی اور پھر ایک دم فون کٹ گیا۔ ریاض غفار سکتہ کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ ڈیڈی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ عالیان نے ان کا کندھا ہلایا۔ تم نے اخبار میں عائشہ کے بارے میں کوئی خبر پڑھی ہے کیا؟ ریاض غفار ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھے۔ کب کے اخبار میں؟ آج تو میں نے اخبار ہی نہیں دیکھا۔ آج کی نہیں، 1-2 دن پہلے کی بات ہوگی۔ عائشہ کی بیٹی پاگل خانے میں داخل ہو گئی ہے اور یہ خبر اخبار میں آئی ہے۔ کیوں؟ عالیان خود حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اسی وقت اخبار تلاشا۔ اس نے اسی وقت پچھلے کئی دنوں کے اخبار منگوا لیے۔ 3 دن پہلے کے اخبار میں پوری تفصیل درج تھی۔ وہ دونوں دنگ ہی رہ گئے۔ ریاض غفار جب کافی دیر تک کچھ نہ بولے تو عالیان نے ہی خاموشی کو توڑا۔ ڈیڈی میرے خیال سے اب آپ پچھلی باتیں بھول کر پھپھو سے ملنے چلیں، وہ اس وقت بہت ڈپریس ہیں۔ ریاض غفار خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، یہ صحیح وقت نہیں ہے اس کے لیے، ہم اگر اس سے ملنے گئے تو وہ ہمارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گی۔ ابھی بھی تمہاری شادی کو لے کر اس نے جس قسم کی گفتگو کی ہے، تمہاری ماما تو خیر کیا برداشت کریں گی، خود میرے لیے سننا مشکل ہو گیا تھا۔ عالیان خاموش رہا تو وہ حیرانی اور تعصب سے کہنے لگے، ابھی بھی اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ اسے اپنی زندگی میں سکون نہ ہونے پر تو سخت افسوس ہے، لیکن دوسروں کے سکون کو غارت کرنے کا کوئی ملال نہیں۔
जब उसका रवैया ये है तो बिलाल का क्या होगा? हम जाएंगे तो वो अपने डिप्रेशन को हम पर ही निकाल देंगे। रियाज गफार बात खत्म करते हुए उठ गए। आलिया ने भी ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खामोश हो गया। वक्त गुजरने के साथ वो इस खबर को भूल भी गया कि अचानक एक दिन बरीरा ने फोन पर बात करते हुए कहा, भैया क्या आयशा फूफो की बेटी पागल खाने में है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आलिया ने पूछा। कल रात मम्मी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि डैडी उनसे जिक्र कर रहे थे। कुछ लोगों के मुंह से मम्मी पहले भी सुन चुकी थी मगर उन्होंने घर में किसी को बताया ही नहीं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि डैडी को भी पता है। मुझे बहुत दुख हुआ भैया, आप सब ये सोचकर बैठ गए कि ये आयशा फूफो का मसला है। किसी ने ना सच जानने की कोशिश की, ना ये पता करने की कि आया वाकई आयशा फूफो की बेटी के साथ कोई जहनी मसला है या वो भी मेरी तरह किसी साजिश का शिकार हो गई है। कैसी बातें कर रही हो बरीरा? आलिया ने टोकते हुए कहा तो बरीरा दुखी लहजे में कहने लगी, ठीक ये तो कह रही हूँ। यहाँ हामिद की कजन्स कभी कभी मजाक में कहती हैं कि आपके और रोमेला के बीच धुआंधार इश्क चल रहा होगा मगर उनके घर वाले राजी नहीं होंगे। फिल्मी स्टोरी की तरह घर वालों ने रोमेला की शादी तय कर दी मगर ऐन वक्त पर दूल्हा चेंज हो गया और शादी आलियान भाई से हो गई। उनके ये मजाक मुझे बहुत तकलीफ देते हैं मगर मैं खामोश रहती हूँ। सच क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं। ऐसे ही हो सकता है जोबिया की जहनी बीमारी की आड़ में वो लड़का जिस पर जोबिया ने हमला किया था न जाने क्या साजिश खेल रहा हो। बज़ाहिर यही लग रहा है कि जोबिया पागल है, इसलिए उसने हमला कर दिया। मैं फूफो से दोबारा सुलह करने को नहीं कह रही, इस मामले में तो आप भी बहुत इगोइस्टिक हैं। जब आपने अपने दोस्त को उसकी गलती पर माफ़ नहीं किया जो शर्मिंदा है तो ऐसे शख्स को माफ़ करने की बात क्यों करेंगे जिसे कोई गिल्ट ही नहीं। लेकिन जोबिया के बारे में तो पता करें कि उसके साथ क्या हुआ है। सच सिर्फ वही तो नहीं होता जो नज़र आता है, सच वो भी तो होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता। ड्राइंग रूम में बिल्कुल जामिद खामोशी थी, जैसे किसी के सांस लेने की आवाज़ भी ना आ रही हो। खुरम इसलिए खामोश था कि जो उसने सुना था वो नाकाबिले यकीन था और आलियान इसलिए चुप था कि कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। हालांकि खुरम जोबिया की जहनी हालत के बारे में सब जान चुका था। वो खुद देख चुका था कि जोबिया की नज़र में जो कुछ उसकी शाइस्ता खाला करती हैं दर हकीकत वो सब वो खुद ही कर रही होती है। शाइस्ता खाला जैसा कोई भूत या रूह है ही नहीं, मगर तब भी उसने ये नहीं सोचा था कि शाइस्ता खाला का सिरे से कोई वजूद ही नहीं, वो मरी नहीं बल्कि कभी पैदा ही नहीं हुई। जोबिया ने जब उसे बताया था कि उसने अपनी माँ से जब भी शाइस्ता खाला के बारे में पूछा उन्होंने हमेशा यही कहा उनकी ऐसी कोई बहन नहीं है। तब भी खुरम ने जोबिया की तरह यही सोचा कि वो झूठ बोल रही हैं, उनकी शाइस्ता नाम की बहन है, मगर उसने कुछ ऐसा किया है जो आयशा अख्तर बताना नहीं चाहती, लिहाजा इस मौजू से बचने के लिए वो शाइस्ता के वजूद से ही इनकारी हो जाती हैं। जोबिया की बातें सुनकर खुरम को भी शौक हुआ था इस मिस्ट्री को हल करने का। वो तो खोज लगाता फार्म हाउस पर जाकर कब्र तक खोद आया था। जोबिया की बातें सुनकर खुरम को भी यही लगा था कि वो शायद अकेली ही इस मसले से उलझ रही है तो वो भी उसकी मदद करे, लेकिन जो सच सामने आया था उसकी तो खुरम को उम्मीद भी नहीं थी। जब जोबिया ये सब सुनेगी तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो यकीन करेगी? आयशा अख्तर और बिलाल अख्तर ने कभी उसे सच नहीं बताया। वो सिर्फ ये सोचते रहे कि बस उनके झूठ पर पर्दा पड़ा रहे। बाकी जोबिया शाइस्ता खाला को लेकर किस कदर परेशान है इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि वो तो जोबिया को शुरू से जहनी मरीज़ा समझते थे। वो जानते थे जब शाइस्ता नामी कोई हस्ती है ही नहीं तो भला उसकी रूह कैसे नज़र आ सकती है। लिहाजा उन्होंने उसके सवालों का जवाब देना कभी ज़रूरी नहीं समझा। जब भी जोबिया ने ये जिक्र छेड़ा आयशा अख्तर ने बुरी तरह उसे झिड़क दिया, जैसे जोबिया ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, उन्हें याद दिला दिया हो अपनी माँ के साथ किए उनके ड्रामे को, अपने घर वालों के साथ किए धोखे को और अपने प्यारों को हमेशा हमेशा के लिए खो देने को। आखिर आलिया ने ही इस जामिद खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझे अपनी बहन की बात ठीक लगी थी, हो सकता है वाकई उसे किसी साजिश में फंसाकर जानबूझकर पागल खाने में डाल दिया हो। मैं फुप्पो और बिलाल अख्तर से तो मिलना नहीं चाहता था, इसलिए अस्पताल गया था कि शायद जोबिया से बात करके कुछ पता चल जाए, मगर वहाँ उन्होंने मिलने ही नहीं दिया और ठीक ही किया। मैंने बताया था कि मैं कज़न हूँ, कज़न वगैरह को पेशेंट से मिलने की इजाज़त नहीं होती, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब पुलिस केस भी हो। क्या तुम मिल सके थे? और क्या तुम कैसे जानते हो जोबिया को? आलिया ने अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करके खुरम के साथ उसके ड्राइंग रूम में बैठा था। खुरम ने उसे चाय वगैरह भी पिलवा दी थी, मगर अभी तक आलिया ने उससे बाकायदा तारुफ हासिल नहीं कर सका था। मुझे तो जोबिया ने ही बुलवाया था मिलने के लिए, इसलिए इजाज़त मिल गई। खुरम की समझ में ना आया वो कैसे बताए कि वो जोबिया को कैसे जानता है, जबकि आलियन अब भी उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। चुनाचे उसे कहना पड़ा, यूँ समझ लो कि वो मेरी दोस्त है। हालांकि वो कोई बहुत फ्रेंडली लड़की नहीं है, लेकिन जब मुझे शाइस्ता खाला की रूह के बारे में पता चला तो मैंने उसकी मदद करनी चाहिए,
یہ کہہ کر خرم نے مختصر الفاظ میں اسے فارم ہاؤس پر جانے اور قبر تک کھود ڈالنے کے متعلق بتا دیا۔ لیکن جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اپنے دوست پر حملہ کرتے دیکھا تو خرم نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ عالیان کچھ خاموش سا ہو گیا۔ اسے زوبیہ کے ساتھ کسی سازش کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ جو کچھ پیپرز میں چھپا تھا شاید وہی سچ تھا۔ اب جاننے اور معلوم کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا تو وہ ایک دم گہرا سانس کھینچتا کھڑا ہو گیا۔ اوکے خرم، پھر میں چلتا ہوں۔ زوبیہ سے تو ملاقات نہیں ہوئی مگر تمہارے ذریعے وہ سب پتہ چل گیا جو میں جاننا چاہتا تھا۔ زوبیہ سے اگر میں مل بھی لیتا تو شاید وہ کچھ نہ بتاتی، وہ تو مجھے جانتی بھی نہیں۔ عالیان نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو خرم بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے فرقان حسن آفس سے واپس آتے ہوئے اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ عالیان نے اخلاقاً رک کر انہیں سلام کیا تو فرقان حسن سوالیہ نظروں سے خرم کو دیکھنے لگے۔ ڈیڈ کی عالیان ہیں، ابھی نیا دوست بنا ہے۔ اچھا، وعلیکم السلام، تم بھی خرم کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے محض کچھ بات کرنے کے لیے پوچھا تو عالیان مسکرا دیا۔ نہیں انکل، میری پڑھائی تو ختم ہو چکی ہے، میں تو بزنس کرتا ہوں۔ پھر خرم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، خرم اپنی گاڑی آج ہی لے لینا، زیادہ دیر پولیس کے پاس چھوڑنا ٹھیک نہیں، اس گاڑی میں کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے۔ عالیان کی بات پر خرم نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا ہوا تمہاری گاڑی کو؟ فرقان حسن چونکے۔ میں نے نو پارکنگ میں کھڑی کر دی تھی، پولیس لے گئی ہے، خرم نے سرسری انداز میں کہا تو فرقان حسن نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے فوراً پوچھا، کہاں کھڑی کی تھی؟ میں ابھی نکلواتا ہوں۔ انہوں نے موبائل میں سے نمبر تک نکال لیا، لیکن جب خرم نے ہسپتال کا نام بتایا تو فرقان حسن ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے، اور جب وہ عالیان کو رخصت کر کے فارغ ہو گیا تب سرد سے لہجے میں بولے، تمہاری گاڑی اس ہسپتال کے گیٹ کے سامنے کیوں کھڑی تھی؟ جی؟ خرم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ زوبیہ بھی اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے نا؟ کیا تم اس سے ملنے گئے تھے؟ خرم ان کے لہجے میں چھپے شک اور غصے کو بخوبی محسوس کر گیا، پھر بھی اس نے جھوٹ بولنا نہیں چاہا اور سچ کہہ دیا، جی زوبیہ سے ملنے گیا تھا۔ جب تم نے اس کے خلاف گواہی دی تو میں سمجھا کہ… انہوں نے جس طرح ہونٹوں کو بھینچا تھا اس سے محسوس ہوا تھا انہوں نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے بڑی مشکل سے روکا ہو۔ کیا سمجھے تھے آپ اور اب کیا سمجھ رہے ہیں میں سب سمجھتا ہوں، لیکن آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں۔ مجھے لگا اس سے ملنے جانا چاہیے لہٰذا میں چلا گیا، باقی اس کا پاگل پن اور جرم اپنی جگہ ہے اور وہ رہے گا۔ خرم یہ کہہ کر رکا نہیں اور جانے کے لیے پلٹ گیا۔ فرقان حسن بھی ایسے خاموش رہے جیسے بحث نہ کرنا چاہتے ہوں، البتہ اسے اطلاع دینے والے انداز میں آواز لگا کر بولے، نمل کے والد عظمت خلیل نے ہم سب کو آج کھانے پر بلایا ہے، اگر انہوں نے شادی کی تاریخ مانگی تو میں تمہارے امتحان کے بعد کی دے دوں گا۔ خرم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے بڑی حیرت اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ پلٹ کر فرقان حسن کو دیکھا جو ہنوز اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو میرے امتحان کی ڈیٹ ہی نہیں آئی ہے، آپ میرے امتحان کے بعد کی کون سی تاریخ دیں گے؟ تو کیا امتحان سے پہلے کی تاریخ دے دوں؟ فرقان حسن کا غصیلا لہجہ صاف تپانے والا تھا، مگر خرم زچ ہو کر بولا، ایگزام سے پہلے کی تاریخ کہاں پاسبل ہے ڈیڈ؟ پہلے تو آپ کہتے تھے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی۔ کیونکہ پہلے کی بات اور تھی، پہلے تمہیں شادی کی بڑی جلدی تھی اور اب تو لگتا ہے تم سرے سے شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ فرقان حسن لفظ چباتے ہوئے بولے۔ فوری طور پر خرم کچھ بول نہ سکا، تبھی فرقان حسن کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگے، بے فکر رہو، میں تمہاری طرح جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، ابھی سے تاریخ طے کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی ہے، میں تو صرف تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا جو کہ عین میری توقع کے مطابق ہے۔ فرقان حسن گہرا سانس کھینچتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر آواز لگا کر کہنے لگے، ٹائم پر تیار ہو جانا، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، پہلی بار ان لوگوں نے اس طرح بلایا ہے، دیر سے پہنچنا اچھا نہیں لگے گا۔ خرم صرف ان کی پشت پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا، اسے کون سی خاص تیاری کرنی تھی اور کون سا اسے تیار ہونے میں ٹائم لگتا تھا جو وہ فکر مند ہوتا۔ البتہ فرقان حسن کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہن کر اس نے خود پر بہت سارا پرفیوم بھی اسپرے کر لیا، جس کے بعد اس پر پڑنے والی نظر چند لمحوں کے لیے ٹھہرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ مسز فرقان اسے دیکھ کر نثار ہونے لگیں۔ فرقان حسن بولے کچھ نہیں، البتہ ان کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، ان کے ہر انداز سے ظاہر تھا۔ فرقان حسن کی خواہش کے عین مطابق وہ لوگ ٹھیک 8 بجے عظمت خلیل کے گھر پہنچ گئے۔ عظمت خلیل کا ملازم انہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے انہیں دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا، البتہ انٹر کام پر اس نے اندر اطلاع دے دی تھی کہ شاید رشیدہ بیگم کو دی گئی ہوگی، کیونکہ نمل تو لان کی ہی کرسی پر بیٹھی رومیلا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ رومیلا اسے عالیان کے مشورے کے متعلق بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ پڑھائی شروع کر دے، جس پر نمل عالیان کی تائید کرنے لگی تھی کہ پورش میں رکتی گاڑی دیکھ کر وہ کچھ ٹھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، پھر اس میں سے فرقان حسن، مسز فرقان اور خود خرم حسن کو پوری شان کے ساتھ اترتا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
रोमेला मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, नमल ने दूसरी तरफ तेज़ तेज़ बोलती रोमेला की बात काटते हुए कहा और बगैर उसका जवाब सुने फ़ोन बंद कर दिया। लान की सारी बत्तियां जल रही थी, चुनाचे उसकी मौजूदगी सबको नजर आ गई थी। मिसेस फुरकान तो उसे देखकर मुस्कुराने लगी तो नमल को मजबूरन अपनी जगह से आगे बढ़ना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, उसने नज़दीक पहुंचकर धीरे से कहा तो मिसेस फुरकान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बड़ी मोहब्बत से उसका माथा चूमकर उसकी खैर खैरियत पूछने लगी। पीच कलर के सादा से सूट में बालों की एक सीधी पोनी बनाए वो बिल्कुल घर के आम से हुलिये में थी। खुरम ने बड़ी ढिठाई से उसका तफसीली जायजा लिया और अपने हद से ज़्यादा एहतमाम से तैयार होने पर दिल ही दिल में खुद को कोस कर रह गया। खुरम की नज़र में उसका ये सादा सा हुलिया उसे ये बावर कराने के लिए था कि मुझे तुम्हारे आने पर एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा तो वो यूनिवर्सिटी में कल्फ लगे कपड़ों में मलबूस होती है, जबकि ये हल्का हल्का शिकन आलूद लिबास चीख चीख कर कह रहा था कि ये जोड़ा वो दोपहर से पहनी हुई है। लेकिन कुछ देर गुजरने पर खुरम को अपनी राय बदलनी पड़ी जब वो तीनों नमल के साथ ही घर में दाखिल हुए और रशीदा बेगम कुछ हवास पाख्ता सी अपनी व्हील चेयर घसीटती उनके नज़दीक आ गईं और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद कहने लगी, बहुत अच्छा किया जो आज आप लोग आ गए। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि ज़रा अजमत को फुर्सत हो तो आप लोगों को घर बुलाने की बात करूं। कितने दिन हो गए हैं ढंग से बात भी नहीं हुई, कोई मुलाकात का बहाना तो हो। बज़ाहिर उन्होंने बड़ी खुश मिजाजी से कहने की कोशिश की थी, मगर उनके चेहरे और तेज़ तेज़ बोलने से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बेटी की ससुराल को अचानक सामने देखकर कुछ घबरा सी गई हैं। उनके जुमले और तासुरात पर वो तीनों ठिठक कर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर मिसेस फुरकान ही बोली, हम लोग अजमत भाई के बुलाने पर ही तो आए हैं, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? नमल और रशीदा बेगम जिस तरह चौंकी थी उससे बगैर कुछ कहे भी मिसेस फुरकान के सवाल का जवाब मिल गया था। सूरत हाल कुछ अजीब सी हो गई थी। फुरकान हसन और मिसेस फुरकान कुछ शर्मिंदा से हो गए, जैसे बगैर इतला के उनके घर आकर उन्होंने कोई नाजेबा हरकत कर दी हो। जबकि रशीदा बेगम इसलिए शर्मिंदा हो रही थी कि एक तो बेटी के ससुरालियों को बुलाकर अजमत खलील खुद मौजूद नहीं थे, पता नहीं वो कितने बजे घर आने वाले थे। दूसरे नमल समेत खुद उनका हुलिया भी बेटी की ससुराल को खुशामदीद कहने के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था, ना ही उन्होंने और कोई एहतमाम किया था। जबकि घड़ी की सुइयां चीख चीख कर कह रही थी अजमत खलील के इस वक्त बुलाने का मतलब तो खाना साथ खाना ही होगा। उनके घर में तो आलू गोश्त और भिंडी पकी हुई थी, वो भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग खा सकते थे, क्योंकि अजमत खलील तो आमतौर पर बाहर से खाकर आते थे। दोनों वक्त के खाने पर अमूमन रशीदा और नमल ही होती थी, लिहाजा नमल ने ही असरार करके ज़्यादा एहतमाम करने और ज़्यादा मिकदार में पकवाने से मना कर दिया था। बस इतना हो कि मुलाजमों के साथ वो दोनों और अगर अजमत खलील आ जाएं तो खा लें। बेटी की ससुराल को पहली बार खाने पर बुलाया और खाना भी ढंग का नहीं पका है। अगर रशीदा बेगम इस वक्त कुछ चढ़ाना शुरू भी करती तो वक्त बहुत सर्फ होने वाला था और फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकती थी जो उनके हजूर पेश की जाती। फिर अजमत खलील तो मौजूद नहीं थे। रशीदा बेगम अगर किचन में लग जाती तो मेहमानों के पास कौन बैठता? नमल को अकेला उन लोगों के पास बिठा देना तो निहायत बदतमीज़ी की बात थी। नमल को किचन में वो खड़ा नहीं कर सकती थी, इतना उन्हें नमल पर भरोसा नहीं था। वो घर का खाना पकाना जानती थी, मगर इस वक्त दावत के लिहाज से कुछ ख़ास चीज़ें होनी चाहिए थी जो निहायत सुकून और पूरी यकसुई से पकती हैं, जिनके लिए घर में तमाम अशिया और अशिया का सही तनासुब होना निहायत ज़रूरी है। ये सब नमल नहीं कर सकती थी। घर में कोई आम मेहमान भी आए तो रशीदा बेगम खुद पकाने को तरजीह देती। फिर इस वक्त तो बेटी की होने वाली ससुराल का मामला था जो पहली बार आए थे। रशीदा बेगम इतनी परेशान हो गई कि उन्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि वो सब लोग अभी तक घर के लाउंज में ही खड़े हैं। आखिर नमल को ही होश आया और वो चौंकते हुए बोली, अम्मी आप सबको ड्राइंग रूम में लेकर चले, मैं अब्बू को फ़ोन करके पूछती हूँ उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा। क्या अजमत घर पर नहीं है? फुरकान हसन के लहजे में हैरत वाज़ेह थी। रशीदा बेगम बेइख्तियार नमल को देखने लगी जो उन्हें ही देख रही थी। दोनों के जहन में एक ही बात चल रही थी, अजमत खलील तो कभी भी इस वक्त घर पर नहीं होते थे। 10 बजे से पहले तो वो घर में घुसते ही नहीं थे। अगर आज भी वो 10 बजे तशरीफ़ लाए तो कितनी शर्मिंदगी होगी। वो तो उन्हें मदऊ करके भूल गए थे, अब अपनी मसरूफियत तर्क करके वो भला क्या आएंगे। लगता है अजमत भाई आप लोगों को बताना भूल गए कि उन्होंने हम सबको बुलाया है। मिसेस फुरकान ने अपनी बात दोहराई तो रशीदा बेगम की सियानी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, जी दरअसल वो बहुत बिजी रहते हैं तो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग आए ना अंदर। रशीदा बेगम ने व्हील चेयर ड्राइंग रूम की तरफ घुमा ली तो वो तीनों उनकी तकलीद में आगे बढ़ गए, जबकि नमल हाथ में पकड़ा मोबाइल लिए लॉन में आ गई। अजमत खलील का नंबर हमेशा की तरह बिजी जा रहा था। नमल ने आजिज़ आकर उनके सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उसने बताया अजमत खलील तो एक झोंपड़ी में आए हुए हैं जहां अफलास से तंग आकर एक माँ ने अपने 6 बच्चों को जहर देकर मार दिया है। यहाँ पुलिस और प्रेस का इतना हजूम है कि कान पड़ी आवाज़ नहीं आ रही। अजमत खलील किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को इंटरव्यू देने में मसरूफ़ हैं, वो जब फारिग होंगे तब उनसे बात हो सकती है।
نمل دل ہی دل میں پیچوتاب کھا کر رہ گئی۔ عظمت خلیل ٹی وی پر آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کا 1-1.5 گھنٹے سے پہلے گھر آنا قطعی ممکن نہیں تھا، پھر بھی نمل نے اسے تاکید کر دی کہ نہ صرف وہ فارغ ہونے پر گھر فون کریں بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو گھر آ جائیں۔ ان کے انوائٹ کرنے پر فرقان حسن اپنی فیملی کے ساتھ کھانے پر آ گئے ہیں۔ سیکریٹری نے بڑی تابعداری سے جی اچھا میڈم کہہ کر فون بند کر دیا، مگر نمل وہیں کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ رشیدہ بیگم سے مشورہ کرنا چاہتی تھی تاکہ کھانے کے لیے بازار سے کچھ منگوا سکے، لہٰذا وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور اشارے سے رشیدہ بیگم کو باہر بلا لیا۔ وہ اس کا اشارہ پاتے ہی بہانہ بنا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئیں۔ تمہارے پاپا نے تو آج حد کر دی، رشیدہ بیگم نے قریب آتے ہی دبی زبان سے کہا۔ وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے؟ نمل نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً پوچھا تو انہوں نے بھی ہوٹل سے کچھ منگوا لینے کا مشورہ دیا۔ سارا مینیو بتا کر وہ مسز فرقان حسن کے پاس جا بیٹھی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ آخر وقت تو گزارنا ہی تھا، مگر آج لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ فرقان حسن کچھ دیر تو ان کی گفتگو میں شامل رہے، پھر عورتوں کے ساتھ کتنی باتیں کرتے، لہٰذا انہوں نے اخبار اٹھا کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ خرم کو اس طرح منہ اٹھا کر بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، چنانچہ اس نے اپنے موبائل پر نیٹ آن کر لیا خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے، مگر ان دونوں کی یہ زبردستی کی مصروفیت رشیدہ بیگم کو بری طرح شرمندہ کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ تو جیسے تیسے انہوں نے گزارا۔ آخر 9 بجے فرقان حسن نے جانے کی اجازت مانگ لی۔ رشیدہ بیگم نے حالات کے پیش نظر انہیں چائے اور دیگر لوازمات تو پیش کر ہی دیے تھے، مگر ان سب کا عظمت خلیل کے آنے سے پہلے اس طرح بغیر کھانا کھائے جانا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ لوگ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ عظمت بس آتے ہی ہوں گے۔ خود ان لوگوں کو بھی عظمت خلیل سے ملے بغیر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رشیدہ بیگم کے اصرار پر فرقان حسن خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو نمل کو بھی یہیں بلا لیں، مسز فرقان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ خرم نے موبائل پر سے نظریں ہٹا کر ایک نظر ماں کو دیکھا اور دوبارہ بے نیاز بن گیا۔ نہیں نہیں، بھلا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ رشیدہ بیگم اس وقت اتنی شرمندہ تھی کہ انہیں کسی بات کا برا نہیں مان سکتی تھی، اور پھر کون سا نمل خرم سے پردہ کرتی تھی؟ روز ہی تو یونیورسٹی میں سامنا ہوتا تھا۔ انہوں نے تو اس لیے نمل کو نہیں بلایا تھا کہ پتہ نہیں مسز فرقان نمل کے آ کر بیٹھنے پر کیا سوچیں۔ اب جبکہ خود انہوں نے فرمائش کر دی تھی تو انہیں بلانے میں کیا قباحت تھی؟ نمل رشیدہ بیگم کے بلانے پر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک ایسے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی جو فرقان حسن اور مسز فرقان دونوں کے ہی قریب تھا، جبکہ خرم ان کی محفل سے دور ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھا تھا۔ اس نے صرف نمل پر ایک نظر ڈالی تھی اور اس کی توقع کے عین مطابق نمل ابھی تک اسی حلیے میں تھی جس میں پہلے موجود تھی۔ اس نے کپڑے بدلنے یا بال بنانے کی زحمت بالکل نہیں کی تھی، البتہ شاید منہ دھو کر ذرا پاؤڈر لگا لیا تھا، وہ بھی یقیناً اس لیے کہ وہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ یہ اتنی سی تبدیلی بھی ان لوگوں اور خاص طور پر خرم کے لیے نہیں تھی۔ نمل کے آ کر بیٹھنے پر فرقان حسن نے اخبار ایک طرف رکھ کر اس سے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ نمل نے باتوں کا آغاز تو اخلاقی تقاضے کے تحت ہی کیا تھا، مگر کچھ دیر بعد اسے اندازہ ہوا فرقان حسن تو خاصے دلچسپ انسان ہے۔ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بارے میں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں یا اپنی دولت کے ڈھیر کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ ادب اور شاعری کی بات کر رہے تھے۔ اس معاملے میں نہ صرف ان کی معلومات بڑی وسیع تھیں بلکہ ان کا انداز بڑا عاجزانہ تھا، جیسے مجھے کہاں کچھ آتا ہے۔ ہر وقت میں کی گردان کرتے شخص کے ساتھ رہنے کے بعد نمل کو فرقان حسن کے سادہ سے انداز نے بڑا متاثر کیا۔ وہ خاصی گرم جوشی کے ساتھ ان سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ خرم نے 1-2 بار سر اٹھا کر بات بات پر کھلکھلاتی نمل کو دیکھا اور واپس اپنے موبائل میں مصروف نظر آنے لگا۔ ہر چند کی اس کی پوری توجہ وہیں تھی، مگر وہ نمل پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی یہ لاتعلقی مسز فرقان کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ وہ دونوں ساتھ پڑھتے تھے، ان کا خیال تھا ان دونوں کے بیچ اچھی خاصی بے تکلفی ہوگی، جو ان کے سرکل میں کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی۔ تو کیا خرم رشیدہ بیگم کی وجہ سے اتنا ریزرو ہو کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ اتنے پرانے خیالات کی ہیں؟ مسز فرقان نے کئی بار خرم کو مخاطب کرنا چاہا کہ وہ بھی ان سب کی گفتگو میں حصہ لے، مگر ہر بار وہ بیٹے کو دیکھتی اور منہ کھول کر دوبارہ خاموش ہو جاتی۔ ان کی یہ حرکت خرم نے کئی بار نوٹ کی۔ وہ ان کی حیرت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ فرقان حسن کے کیا تاثرات تھے وہ ان کے چہرے اور انداز سے ظاہر نہیں ہو رہے تھے، مگر اسے یقین تھا یہاں سے گھر جانے کے بعد اس سے باز پرس ضرور ہوگی۔ فرقان حسن تو یقینی طور پر شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات کریں گے، جس کا جواب خرم نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا شادی کی تاریخ اس کے ایگزامز کے بعد کی نہیں بلکہ پہلے کی ہوگی۔ ڈیڈ گھر چلیں؟ خرم نے ایک دم پوچھا تو سبھی چونک گئے۔ فرقان حسن نے رسٹ واچ کی طرف دیکھا، 10:30 بج رہے تھے۔ وہ 2.5 گھنٹے سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ عظمت خلیل اگر نہیں آ سکتے تھے تب بھی انہیں کم از کم فرقان حسن کو ایک فون ضرور کرنا چاہیے تھا، کچھ تو بات کرتے کہ انہیں کتنی دیر لگے گی وغیرہ، لیکن انہوں نے تو کوئی بھی اخلاقی تقاضا پورا نہیں کیا تھا۔
मैं एक दफ़ा अजमत से पूछ लूँ वो कब तक आ रहे हैं, वरना फिर हम खाना लगवा लेते हैं। अब तो बहुत देर हो गई है, इससे ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं हो सकता। रशीदा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। होटल से खाना तो कब का घर आ चुका था। मुलाजमों ने उसे पतीलियों में प्लेट पलट कर डब्बे फेंक भी दिए थे, लिहाजा खाना खा लेना ही बेहतर था। मगर इससे पहले कि रशीदा बेगम फ़ोन करती, मुलाजिम ने अजमत खलील के आने की इत्तला दे दी। रशीदा बेगम ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए फ़ौरन किचन का रुख किया। अजमत खलील सीधा ड्राइंग रूम में ही चले आए और बड़ी इंकसारी से माजरत करने लगे, जिस पर फुरकान हसन कोई बात नहीं के अलावा भला क्या कह सकते थे। फिर जब तक अजमत खलील चेंज करके आए, वो सब खाने के लिए बैठ चुके थे। रशीदा बेगम उनकी प्लेट में चावल डालते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, आज आपने फुरकान भाई और भाभी को फाका करा दिया। उन्होंने इखलाकन कहा था, मगर अजमत खलील को लगा वो ताना मार रही हैं, वो भी मेहमानों के सामने। वो एकदम ही बिगड़ गए। मसरूफ़ था, मैं कोई जानबूझकर बाहर नहीं बैठा था, और इतना टाइम मिलने पर भी कौन सा तुमने खाना घर में पका लिया? सब कुछ होटल से मंगाया हुआ लग रहा है। नमल किचन से मजीद सालन निकाल कर ला रही थी कि बाप के जवाब पर वो जहाँ थी वहीं रुक गई। खुद रशीदा बेगम के चावल प्लेट में डालते हाथ अपनी जगह साकत हो गए। उनका लबो लहजा और बात खुद फुरकान हसन और मिसेस फुरकान को हैरान कर गए। खुरम अलबत्ता रशीदा बेगम को देखने लगा कि वो क्या कहती हैं, मगर उसे उनकी खामोशी ने हैरान किया तो अपने सामने खड़ी नमल को देखने लगा, जो जल्दी से सालन टेबल पर रखकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई, मगर बोली कुछ नहीं। बिरयानी में इतना मसाला? कौन से होटल से ऑर्डर किया है खाना? अजमत खलील का मूड ख़राब हो चुका था। रशीदा बेगम दिल ही दिल में पछताने लगी कि उन्होंने क्यों कहा कि वो देर से आई हैं। अब चाहे वो और नमल खामोश भी रहें, अजमत खलील को एक बात बुरी लग जाए तो वो बात बात पर काट खाने को दौड़ते हैं। चावलों की ये बुराई उन्होंने इसीलिए की थी कि अगर रशीदा और नमल ये झूठ बोलने का सोच रही हैं कि खाना उन्होंने पकाया है, तो अपना इरादा मुलतवी कर दें। हमें तो बिरयानी में मसाला तेज़ ही पसंद है, फुरकान हसन ने खुशमिजाजी से कहते हुए फ़ौरन चावल की तरफ हाथ बढ़ा दिए, बल्कि माहौल की गंभीरता को कम करने के लिए मज़ीद कहने लगे, अजमत साहब, आपने हमें तो खाने पर बुला लिया, लेकिन भाभी और नमल को बताया तक नहीं। वो बेचारी तो इतने शॉर्ट टाइम में भी खाना पका लेती, लेकिन फिर हमारे पास कौन बैठता। ये तो नमल और भाभी ने हमें बोर नहीं होने दिया। आपने तो सड़ा ही दिया था। फुरकान हसन ने मजाक ही मजाक में सभी कुछ सुना दिया। अजमत खलील कहीं कुछ नहीं कहना चाहते थे, इससे दिल ही दिल में पैचोताब खाने के बावजूद बज़ाहिर मुस्कुरा दिए। जबकि नमल हैरानी से फुरकान हसन को देखने लगी। कितने स्वभाव और समझदारी से उन्होंने अजमत खलील को जताया था कि खाना पकाना मसला नहीं था, मसला वक्त की तंगी का था, और वो भी अजमत खलील की गलती की वजह से कि उन्होंने मेहमानों को मदऊ कर लिया और घर में जिक्र तक नहीं किया, फिर उस पर होटल से खाना मंगवाने पर एतराज़ भी कर रहे हैं। रशीदा को फुरकान हसन का यूं सबके बीच अजमत खलील को जताना खजल कर गया। वो इनकसारी से कहने लगी, असल में अजमत इतने मसरूफ़ रहते हैं कि बहुत सारी बातें बताना भूल जाते हैं। नमल को रशीदा बेगम की ये बात सख्त जहर लगी थी। मजाल है जो वो कभी अजमत खलील पर कोई बुराई आने देती, लेकिन अजमत खलील को लगता कि रशीदा बेगम उन पर तंज कर रही हैं। एक बात उनके जहन से क्या निकल गई, वो मेहमानों के सामने ये कह रही हैं कि वो सारी बातें बताना भूल जाते हैं, गोया वो घर में तो टाइम ही नहीं देते और हर वक्त बाहर मसरूफ़ रहते हैं। फुरकान हसन पहले ही उनकी खिंचाई कर चुके थे, उसकी भड़ास भी नहीं निकली थी। उस पर रशीदा बेगम की बकवास उनका बस नहीं चल रहा था। वो कुर्सी घसीट कर खाना छोड़कर उठ जाएं। नमल, मुंह उठाए क्या बैठी हो? अपनी सास को खाना निकाल कर दो। कुर्सी पर बैठी नमल अपनी जगह उछल पड़ी और मिसेस फुरकान को देखने लगी, जो अजमत खलील की बात पर एकदम हंस पड़ी थी। अरे भाई साहब, मेरी प्लेट में तो पहले ही जगह नहीं है, रशीदा भाभी इतना कुछ डाल चुकी हैं। नमल पर यह एतराज़ उनको बिल्कुल बेजा लगा था। साफ ज़ाहिर था अजमत खलील सिर्फ अपनी चिंचलाहट निकाल रहे हैं। जो मज़ीद कह रहे थे, असल में आप सबकी भूख मर गई है भाई, मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? मेहमानों को भूखा थोड़ी रखा बिठाया जाता है, खाना खा लेना चाहिए था। मेरा तो तुम्हें पता है कोई टाइम नहीं है आने जाने का। अजमत खलील के हर लफ्ज़ से बेजारी टपक रही थी। रशीदा बेगम और नमल दोनों तानिस्ता खामोश रहीं। इस वक्त कुछ भी बोलना खुद अपनी बेइज्जती कराना था। अजमत खलील को वो अच्छी तरह जानती थी। वो अगर एक लफ्ज़ भी बोलेंगी तो अजमत खलील 10 बातें सुना देंगे। वो दोनों पहले ही मेहमानों के सामने इतनी शर्मिंदा हो चुकी थी कि अब मज़ीद नहीं हो सकती थी। कम ऑन अजमत, मैंने ही मना किया था भाभी को कि अजमत के आने पर खाना निकालिएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहाँ रह गए थे? उन लोगों ने ये भी नहीं बताया। अजमत खलील ने कहर बरसाती नज़र नमल पर डाली। वो इस सारे माहौल से लाताल्लुक़ बनी बैठी थी। नमल को मेरे सेक्रेटरी ने सारी बात बता दी थी। तुम लोग टीवी ऑन करते तो मुझे देख सकते थे। सारे न्यूज़ चैनल्स मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। जाने अनजाने ही सही, अजमत खलील का पसंदीदा मौजू मैं छिड़ चुका था, जिस पर वो बगैर रुके, बगैर थके, बगैर उकताए घंटों बोल सकते थे।
लिहाजा अब वो रशीदा बेगम और नमल को यकसर फरामोश किए दर्द में डूबी आवाज़ में कह रहे थे। ज़रा सोचें उस माँ की क्या ज़हनी हालत रही होगी जिसने अपने 6 बच्चों को जहर देकर मार दिया। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि जब तक कोई मर नहीं जाता हमें ना किसी की भूख नज़र आती है ना किसी की गुर्बत दिखाई देती है। मुझे जैसे ही इत्तला मिली मैं अपने सारे काम छोड़कर उस माँ की झोंपड़ी में पहुँच गया। उस औरत के पास अपने बच्चों की तदफीन के लिए भी कुछ नहीं था और हमारे यहाँ की पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी। मैंने वहाँ खड़े होकर 100 लोगों को फ़ोन किए हैं। उस औरत को सज़ा की नहीं, इस औरत को इलाज की ज़रूरत है। मैंने वहाँ टीवी पर बताया कि मोहल्ले वालों ने उसे रोका है वरना ये बच्चों के बाद खुद को भी मारने वाली थी। मैं कहता हूँ उस औरत को जेल में डालने से क्या होगा, आप इस मसले की जड़ को काट फेंके जिसके बायस लोग अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। मैंने टीवी पर अपील की ज़कात का निज़ाम सही तरीके से राइज किया जाए। ये सब पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम का नतीजा है। मैंने कहा, आपने सिर्फ कहा या आपने कुछ किया भी? अजमत खलील पूरे जोशो खरोश से तकरीर कर रहे थे जब खुरम ने निहायत सपाट लहजे में पूछा। सब चौंक कर खुरम को देखने लगे। कुछ लम्हों के लिए एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। आखिर अजमत खलील ने ही कुछ देर खुरम को संजीदगी से देखते रहने के बाद कहा, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मेरे कितने ट्रस्ट हैं और वो रोज़ कितने लोगों को खाना, कपड़े, दवाएं और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करते हैं। कितने लोगों का पूरा पूरा इलाज, कितनी लड़कियों की शादियाँ और कितने बेरोज़गारों को मुलाजमत दिलाना। तुम्हें पता है मैं कितने काम कर रहा हूँ? अजमत खलील अब बिल्कुल गुस्से में नहीं थे। वो नहायत फ़ख्र के साथ अपने एक एक काम गिनवा रहे थे। टेबल पर अब सब लोग बिल्कुल खामोश बैठे थे। खुरम ने जिस लहजे और तासुरात के साथ वो एक बात कही थी उस पर फुरकान हसन के तनबीही अंदाज में देखने पर वो भी मसलहतन चुप हो गया था, मगर अजमत खलील के एक एक लफ्ज़ से तकब्बुर टपक रहा था जो कि खुरम जैसे दो टोक बात करने वाले शख्स के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फुरकान हसन की एक नज़र ने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें उसका इस तरह बोलना कतन अच्छा नहीं लगा। वो पहले ही उससे उखड़े उखड़े थे। वो उन्हें मज़ीद खफा नहीं करना चाहता था। अलबत्ता उसे हैरत हो रही थी। वो अजमत खलील के बारे में जो कुछ सुनता आया था और उनके मुतालिक जो भी राय रखता था वो उससे खासे मुख्तलिफ थे। नवल भी इस माहौल से यकसर बेगाना बनी बैठी थी, बल्कि अब उसने प्लेट में चावल निकाल कर खाना शुरू कर दिए थे। खुरम को तो ऐसा लग रहा था ये सब वो मसरूफ़ नज़र आने के लिए कर रही है, क्योंकि अजमत खलील का मैं नामा काफ़ी तूल पकड़ चुका था। वो अब यतीम बच्चियों की शादी के बाद अपने खोले डिसेबिलिटी सेंटर के मुतालिक बता रहे थे कि अचानक उन्होंने ऐसी बात कही कि सब अपनी जगह ठिठक गए। हमारे माशरे में माजूर लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। उन्हें कोई फ़न सिखाकर उन्हें खुद मुख्तार बनाने की बजाय उन्हें ताने मारकर दूसरों पर बोझ होने का एहसास दिलाया जाता है। मैंने जब डिसेबिलिटी सेंटर खोला तो सबसे पहला असूल उसमें ये राइज किया कि वहाँ आने वाले माजूर लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। जब रशीदा की शादी के 3 साल बाद बीमारी की वजह से टांगों ने हरकत करनी छोड़ दी, तब सबने मुझसे कहा कि तुम एक माजूर के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। अजमत खलील तवातर के साथ बोल रहे थे, जबकि रशीदा बेगम का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। हालांकि उन तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई रशीदा बेगम की तरफ देखने की, मगर जिस तरह वो खाना खाते हुए अपनी जगह साकत हो गई थी, वो उनकी जानिब देखे बगैर भी सब जाहिर कर गया था। लोग मुझे दूसरी शादी के मशवरे देने लगे। कहा, क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने मुझे। एक माजूर औरत तुम्हें दूसरी औलाद भी नहीं दे सकती, कम अज़ कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। फुरकान हसन, मिसिस फुरकान और यहाँ तक कि खुरम भी एक शौक में घिरा उन्हें देख रहे थे। क्या उन्हें ज़रा एहसास नहीं खुद को अजीम जाहिर करने के लिए रशीदा बेगम को किस बुरी तरह जलील कर रहे हैं कि उन तीनों को शर्मिंदगी होने लगी। मगर वो बड़े खुशगवार अंदाज में कहते रहे। लेकिन मैं अपनी जगह साबित कदम रहा। मैंने साफ कह दिया, मुझे एक माजूर औरत के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने पर कोई एतराज़ नहीं। क्या पता अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। क्या पता इस माजूर औरत की वजह से अल्लाह ताला आगे मुझे किसी माजूरी और बीमारी से महफूज रखे। मगर लोग मेरी तरह नहीं सोचते। वो आसपास ऐसे अपाहज लोगों की दिल आज़ारी करते रहते हैं, उन्हें ताने देते रहते हैं, जबकि मैंने कभी रशीदा को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बावजूद, इतनी दौलत और जायदाद होने के बावजूद इसके अधूरे वजूद के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फुरकान हसन और मिसिस फुरकान तो हैरान रह गए। उस वक्त तो फुरकान हसन की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उनका खाने से भी दिल उचाट हो गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गला खंगारते हुए मौजू बदलने के लिए कहा, आपके कितने ट्रस्ट हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में हैं? अजमत खलील बड़ी शान बेनियाजी से अपने ट्रस्ट की तफसील बताने लगे तो बुत बनी रशीदा बेगम बहुत मध्यम आवाज़ में बोली, लगता है सब खाना खा चुके हैं, मैं मीठा लेकर आती हूँ। वह आहिस्तगी से अपनी व्हील चेयर मोड़ती किचन की तरफ बढ़ गईं। खुरम उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई।
ان گزرے 5 منٹوں میں 4 بار عظمت خلیل نے انہیں معذور عورت اور ایک بار ان کے وجود کو ادھورا وجود کہا تھا، تو پچھلے 19-20 سالوں میں وہ جانے کتنی بار انہیں تانا مار چکے ہوں گے۔ خرم کو جس شخصی موجودگی میں 5 منٹ گزارنے اتنے مشکل لگ رہے تھے، اس کے ساتھ پوری زندگی رشیدہ بیگم نے کیسے گزاری ہوگی؟ خرم کچن کے دروازے پر سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے رکھے لذیذ کھانوں کی بے تحاشا ڈشز کو دیکھنے لگا کہ جنہیں کھانے کے لیے اس کی تو کیا سبھی لوگوں کی بھوک بالکل مر چکی تھی۔ تبھی خرم کی نظریں خود بخود نمل کی پلیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے جتنے چاول نکالے تھے وہ جوں کے توں پلیٹ میں موجود تھے۔ اس کا سر پلیٹ پر آگے کو جھکا ہوا تھا، مگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ کبھی چاولوں کو ایک جانب کر دیتی تو کبھی دوسری جانب کر دیتی، ایک طرح سے وہ صرف چمچہ ہلا رہی تھی۔ خرم غیر ارادی طور پر اس کا شغل دیکھتا رہا کہ تبھی میز پر رکھے نمل کے ہاتھ پر کوئی چیز آ گری۔ خرم سمجھا نہیں اس کی ہتھیلی کی پشت پر کیا گرا۔ تبھی دوبارہ کوئی چیز آ گری اور اب خرم کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں جو گری نہیں ہیں بلکہ نمل کی آنکھ سے ٹپک رہی ہیں۔ تو کیا وہ رو رہی ہے؟ خرم ششدر رہ گیا۔ وہ نمل کے ہاتھ پر سے نظریں اٹھا کر اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نمل رو سکتی ہے۔ تبھی نمل نے نہایت آہستگی سے ٹیبل پر رکھا ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے کی طرف لے گئی۔ بڑی احتیاط اور مہارت سے اس نے اپنی دونوں آنکھ کے کنارے باری باری صاف کیے اور سر اٹھائے بغیر پلیٹ میں سے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ بھلے ہی اس کا سر جھکا تھا مگر خرم کو یقین تھا اس کی آنکھیں ابھی بھی نم ہو رہی ہوں گی۔ خرم کو اپنے سینے میں دھواں سا بھرتا محسوس ہوا۔ اسے لگا ایک عجیب سی بے کلی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا ہو۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اپنے اور اس کے درمیان رکھی ڈائننگ ٹیبل پر ایک لات مار کر اسے سائیڈ میں کر دے اور نمل کے نزدیک جا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے۔ دنیا میں آخری چیز جس کی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا وہ تھا نمل کا رونا۔ وہ جو ہمیشہ اسے حرانے اور اسے اپنے سامنے سرنگوں دیکھنے میں سرگرداں رہتا تھا، آج نمل کی آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسوؤں نے اس کے دل میں بھرے سارے غبار کو دھو دیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا وہ تو نمل کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اپنے ان جذبات سے وہ خود بھی آگاہ نہیں تھا۔ اس کی اور نمل کی لڑائی کی ابتدا بھی تبھی ہوئی تھی جب وہ نمل کی مدد کرنے آگے بڑھا تھا، جب اس کے پاس بل چکانے کے پیسے نہیں تھے اور اس کی پریشانی اس کے چہرے اور ایک ایک انداز سے چھلک رہی تھی۔ وہ تو تبھی اپنی شرط پوری کر دینے کے باوجود اس کا بل ادا کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی تو نمل کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کا پرس خرم نے ہی چرایا ہے، ورنہ اگر وہ دور بیٹھا اسے فکر مند ہوتا دیکھتا رہتا تو نمل اس کے پاس آ کر کبھی بھی اس پر الزام نہ لگاتی۔ مگر پہلے دن سے جب وہ اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اپنے احساسات کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی پریشان ہے، لہٰذا مدد کرنی چاہیے، مگر آج صورتحال مختلف تھی۔ آج وہ اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے والد کی سوچ اور گفتگو نہیں بدل سکتا تھا۔ آج اپنی بے بسی محسوس کر کے اسے علم ہوا کہ وہ نمل کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے روتا دیکھ کر خود اسے بھی اتنا ہی درد ہو رہا تھا جتنا نمل اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ نمل کے صرف چند آنسو ٹپکے تھے اور خرم کی دنیا بدل گئی تھی۔ نمل نے تو اب خود پر قابو بھی پا لیا تھا۔ اس نے جگ سے پانی نکال کر بڑے سکون سے پیا، مگر اس کی آنکھ میں تیرتے سرخ ڈورے خرم کا سکون تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا کرے کہ وہ ان روتی آنکھوں سے ہی مسکرا دے۔ وہ گمسم سا بیٹھا جانے کب تک اسی طرح سوچتا رہتا کہ رشیدہ بیگم کی آواز اسے سوچوں کے سمندر سے کھینچ لائی۔ خرم تم نے میٹھا نہیں لیا؟ خرم نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ رشیدہ بیگم نے میٹھے کا پیالہ نوکر کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ وہ خود کچھ دیر کے لیے منظر سے ہٹنا چاہ رہی تھی، چنانچہ اب جبکہ وہ خود کو نارمل کر چکی تھی تو دوبارہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گئیں۔ مسٹر اینڈ مسز فرقان کے علاوہ عظمت خلیل بھی میٹھا کھا کر تقریباً اٹھنے والے تھے۔ صرف نمل اور خرم تھے جن کے آگے ابھی تک کھانے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ رشیدہ بیگم کی آواز پر نمل نے کبھی خرم کی جانب دیکھا تو اس کی پلیٹ جوں کی توں رکھی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرانی ابھری، جبکہ خرم نے ایک نظر رشیدہ بیگم کو دیکھا اور پھر نمل کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ اتنی بہادر کیوں ہے۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے جو زندگی بھر معذور رہنے کے باوجود لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا نہیں چاہتی، بلکہ فوراً خود کو کمپوز کر کے ایسے آ کھڑی ہوئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمل یقیناً ان سے بھی زیادہ بہادر تھی۔ اسے خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے میدان سے بھاگنے کی ضرورت تک نہیں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے خود کو اتنا سمجھا لیا تھا کہ خرم کے علاوہ کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ ابھی ابھی روئی ہے۔ خرم غیر ارادی طور پر نمل کو دیکھے گیا جو اسے ہی منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید اب وہ اپنا کھانا کھانے کی وضاحت دے گا، مگر اس کی آنکھوں میں تو جانے کون سے طوفان مچل رہے تھے کہ زندگی میں پہلی بار نمل اسے زیادہ دیر دیکھ نہ سکی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ خرم کو اچانک ہوا کیا ہے، البتہ جانے کیوں پھر اس سے وہاں رکا نہیں گیا تو وہ ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔
खुरम क्या बात है, तुमने खाना भी नहीं खाया और अब मीठा भी नहीं ले रहे, तबीयत तो ठीक है ना? रशीदा निहायत फिक्रमंदी और शफकत भरे लहजे में पूछने लगी तो खुरम बड़े धीमे मगर बड़े गंभीर लहजे में बोला, इस शख्स को बर्दाश्त करके आपने सारी दुनिया के सामने इसका भरम क्यों रखा और क्यों खुद पर इतना जुल्म किया? रशीदा बेगम शदीद हैरानी से खुरम को देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यह बात वाकई खुरम ने कही है। उन्होंने एक नज़र बातों में मसरूफ़ मिस्टर एंड मिसेस फुरकान और अजमत खलील पर डाली और कुछ मुतमईन होकर बिल्कुल अनजान बनकर हंस दी। मैं समझी नहीं तुम क्या कह रहे हो। अगर ये सब आपने नमल की खातिर किया तो आपने नमल पर भी जुल्म किया है। खुरम ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं, लेकिन फिर वो रुका भी नहीं और रशीदा बेगम को हैरान और परेशान छोड़कर उठा और बाहर लान में जा खड़ा हुआ। वहीं से उसने फुरकान हसन को कॉल करके घर चलने को कहा। खुद फुरकान हसन भी उठना चाह रहे थे। 11:15 हो रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 12:30 बज जाने थे, मगर मौजू ऐसा छिड़ गया था कि मिसेस फुरकान और अजमत खलील जोरों शोर से बोल रहे थे। मिसेस फुरकान ने महज इतना पूछा था कि क्या वो नमल की पढ़ाई ख़त्म होने पर उसकी शादी करेंगे। उस पर अजमत खलील ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया था और बड़ा फ़ख्रिया बताया था कि जब उनकी शादी रशीदा बेगम से तय हुई थी तब रशीदा बेगम मेडिकल कॉलेज में थी और उन्हें डॉक्टर बनने का जुनून था, मगर अजमत खलील ने अपने वालिदैन पर जोर देकर जल्दी शादी का शोर मचाया था। हालांकि रिश्ता तय करते वक्त उनके वालिदैन ने कहा था कि उसका बस 1 साल बाकी है, वो पढ़ाई मुकम्मल कर ले, फिर हाउस जॉब वो शादी के बाद कर लेगी। मगर मैंने कहा जब मुझे इसे डॉक्टर बनाना ही नहीं है तो फिर पढ़ाई कराने का क्या फ़ायदा। बस सब मजबूर हो गए और रशीदा को पढ़ाई छोड़कर शादी करनी पड़ी। लिहाजा ये फैसला तो खुरम करे कि नमल को MA करना है या शादी के बाद करना है या सिरे से करना ही नहीं है। ये बात मिसेस फुरकान को सख्त नागवार गुजरी थी। वो सारा लिहाज बालाए ताक रखकर उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने रशीदा बेगम के साथ जुल्म किया। अजमत खलील क्योंकि अपने ट्रस्ट और कारनामों की तफसील बता चुके थे, लिहाजा उनका मूड अब खुशगवार हो चुका था। वो बगैर चिड़े और बगैर झंझलाए मिसेस फुरकान की तनकीद मुस्कुरा कर सुन रहे थे और बीच बीच में लुकमे भी दे रहे थे, जो मिसेस फुरकान का जोश और बढ़ा रहे थे कि उनकी नसीहतें बढ़ती जा रही थी। फुरकान हसन के खड़े होने का इशारा पाकर भी उन्हें उठने में बड़ा वक्त लगा। यहाँ तक कि अजमत खलील खड़े हो गए। रशीदा बेगम ने नमल को अंदर से बुलवा लिया उन्हें सलाम करने के लिए, मगर मिसेस फुरकान अपने मौजू से नहीं हटी। आखिर अजमत खलील का फ़ोन बज उठा तो वो फुरकान हसन से अलविदाई मुसाफा करके बात करते अंदर चले गए। रशीदा बेगम लाउंज की सीढ़ियों तक उनके साथ आईं, लेकिन नीचे पोर्च तक सिर्फ नमल उन्हें रुखसत करने आई। खुरम उन्हें आता देखकर गाड़ी की चाबी लिए पहले ही गाड़ी तक पहुंच गया, मगर गाड़ी खोलकर अंदर नहीं बैठा। उसे पता था उसके वालिदैन को ये चंद कदम चलने में भी 10 मिनट तो लगेंगे। कहीं जाकर वहां से उठते उठते और अलविदाई कलमात कहते कहते उसके वालिदैन को अच्छा खासा टाइम लग जाता था। दोनों ही बातों के शौकीन थे और यहाँ तो गुफ्तगू भी मिसेस फुरकान के सख्त नापसंदीदा मौजू पर हो रही थी। वो अजमत खलील के हट जाने के बावजूद बेतकान बोल रही थी। नमल तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मगर मैं तो साफ कहूँगी, मुझे तो तुम्हारे वालिद का फेल एक आंख नहीं भाया। तुम्हारी माँ का मेडिकल का सिर्फ 1 साल रह गया था और उन्होंने वादा खिलाफी करते हुए पढ़ाई ख़त्म कराए बगैर शादी कर ली। नमल उनकी बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुराती रही। ये सब वो बचपन से जानती थी। अब तो इन लोगों पर उसका दिल भी नहीं कुड़ता था। वो खासी ढीठ हो चुकी थी। अब बस भी करो, वो क्या करे अगर उसके वालिद ने ऐसा कर दिया तो। फुरकान हसन चिढ़ गए। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो मुझे साफ साफ बता देना। तुम्हें पढ़ाई के दौरान शादी करनी है या पढ़ाई ख़त्म करने के बाद? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नमल और खुरम ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा, जबकि फुरकान हसन ज़ोर से हंसे। अभी बहू घर नहीं लाई हो ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, वरना कोई भी सास ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जैसा बहू चाहे वैसा ही हो। अच्छा तो आप मुझे ऐसा समझते हैं? मिसेस फुरकान ने मसनूई गुस्से से कहा, फिर बड़े शाहाना अंदाज में कहने लगी, मैं कोई पुराने ज़माने की सास नहीं हूँ जो नैरो माइंडेड होती थी। मेरे घर में नमल को पूरी आज़ादी होगी, वो जैसे चाहे रहे और जो चाहे करे। नमल खामोशी से उन्हें सुनती रही। वो बड़े बड़े दावों पर यकीन नहीं करती थी। बातें तो अजमत खलील भी बहुत अच्छी बनाते थे, सच्चाई तो वक्त आने पर पता चलती है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से उसे यह अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि वो दोनों माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमत खलील की बातों से डाइनिंग टेबल पर जो कशीदगी वाला माहौल छा गया था, वो दोनों शायद उसका असर ज़ायल कर रहे थे, क्योंकि फुरकान हसन भी हंसते हुए कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, अपने घर आकर तुम पूरे घर को अपनी मर्जी के मुताबिक रखना, जो दिल चाहे खरीदना और जो चीज़ पसंद ना आए उठाकर फेंक देना। नमल जानती थी वो दोनों मजाक कर रहे हैं। वो भी बज़ाहिर मजाक करते हुए बड़ी संजीदगी से बोली कि खुरम भी उसकी जानिब देखने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो भी खुरम को ही देखते हुए कह रही थी, और अगर मुझे आपका बेटा पसंद ना हो तो?
نمل سے اس قسم کے مذاق کی ان دونوں کو قطعی امید نہیں تھی۔ اتنی دیر سے وہ اس کے گھر کے سنجیدہ اور بے کیف ماحول میں بیٹھے تھے۔ ان کا اندازہ تھا نمل بھی صرف سنجیدہ اور سوبر گفتگو ہی کر سکتی ہوگی، لہٰذا اس کے برجستہ کہنے پر ان دونوں نے ہی انجوائے کیا تھا۔ مسز فرقان تو صرف مسکرائی تھی، جبکہ فرقان حسن تو کہا مار کر ہنسے اور پھر اسے سراہتے ہوئے بولے، یہ ہوئی نا بات، دیٹس ریئلی لائک مائی ڈاٹر ان لا۔ فرقان حسن نے غور ہی نہیں کیا کہ نمل ان سے نہیں بلکہ ان کے بیٹے سے مخاطب ہے۔ البتہ مسز فرقان یہی سمجھی تھی کہ نمل خرم کو چھیڑ رہی ہے اور اسی لیے وہ اس کے مذاق سے لطف اندوز ہوئی تھی۔ اتنی دیر کی لا تعلقی کے بعد ان دونوں کی یہ چھیڑ چھاڑ انہیں مطمئن کر گئی تھی۔ تبھی فرقان حسن خرم کو دیکھتے ہوئے بولے، لیکن تم خرم کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتی، اس کام کے لیے چوکیدار کی مدد لینی پڑے گی۔ فرقان حسن اپنی بات پر خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے ہنس دیے، جبکہ خرم چپ چاپ گاڑی سے ٹیک لگائے نمل کو دیکھتا رہا۔ نمل اس کی طرف سے کسی جواب کی منتظر تھی، مگر اس کی خاموشی نے نمل کو حیران کیا تھا۔ خرم کا رویہ اسے بدلا بدلا لگ رہا تھا، جو کہ اس کے لیے باعث فکر تو نہیں تھا مگر باعث حیرت ضرور تھا۔ اسی حیرانی کے ساتھ نمل ان سب کو ودا کر کے اندر آ گئی تو رشیدہ بیگم کو وہیں موجود دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ اب آپ کچھ بھی سوچے بغیر کپڑے بدلیں اور جا کر سو جائیں۔ نمل انہیں سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر ان کی ویل چیئر کے پاس بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مگر رشیدہ بیگم کچھ بھی نہ بولیں تو نمل سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آج بھی وہی سب ہوا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، ایسا کچھ نیا نہیں ہوا ہے جس پر بیٹھ کر دل جلایا جائے۔ رشیدہ بیگم نے 2-3 بار پلکیں ایسے جھپکائیں جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہوں، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تمہارے والد کی جانب سے تو کچھ بھی نیا نہیں ہوا، انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن خرم نے ایسی بات کہی ہے جو کبھی کسی نے نہیں کہی۔ نمل کچھ چونک سی گئی۔ خرم نے؟ ہاں، ہر ایک شخص مجھ سے ملنے کے بعد مجھ پر رشک کرتا ہے کہ مجھے تمہارے والد جیسے شوہر ملے ہیں، مجھے ان کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ مرد بھی بھلا کبھی معذور بیوی کو برداشت کرتا ہے، میں تو بہت خوش قسمت ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خرم پہلا انسان ہے جس نے مجھ سے کہا کہ اس شخص کو برداشت کر کے آپ نے اس کا بھرم کیوں رکھا؟ ایسا کر کے میں نے خود پر اور تم پر ظلم کیا ہے، رشیدہ بیگم بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ نمل کا حیرت کے مارے منہ کھلا رہ گیا۔ یہ خرم نے آپ سے کہا؟ نمل شدید بے یقینی کے ساتھ بولی تو رشیدہ بیگم سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، آخر رشیدہ بیگم نے خود کلامی کے انداز میں کہا، تم جو مجھے خرم کے بارے میں بتاتی ہو اسے سن کر وہ کچھ اور ہی لگتا ہے، لیکن میں اس سے جتنی بار بھی ملی ہوں وہ مجھے ہمیشہ پہلے سے زیادہ اچھا لگا ہے۔ نمل کتنی ہی دیر رشیدہ بیگم کو خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا خرم؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خرم نے جیسے ہی گاڑی نمل کے گھر کے گیٹ سے نکال کر سڑک پر ڈالی، مسز فرقان کے اندر مچلتا سوال فوراً لبوں پر آ گیا۔ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ خرم نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ تم وہاں اس قدر خاموش کیوں بیٹھے تھے، اور کیا نمل سے تمہاری کوئی بات چیت نہیں ہے یا آج کل کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے؟ تم دونوں تو ایسے اجنبیوں کی طرح بیہیو کر رہے تھے کہ میں تو حیران رہ گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ مسز فرقان اتنی آسانی سے جان کہاں چھوڑنے والی تھی، مگر فرقان حسن کو اس وقت اس موضوع پر بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگا۔ تبھی ان سے 100% متفق ہونے کے باوجود محض بات ختم کرنے کے لیے کہنے لگے، وہ روز یونیورسٹی میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ دونوں کے پاس موبائل ہیں، انہیں جو بات بھی کرنی ہوگی آرام سے کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کی موجودگی میں ہی ساری گپیں لڑانا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ پھر نمل کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہے، ان کے گھر میں یہ سب طریقے پسند نہیں کیے جاتے۔ فرقان حسن کے سبھاؤ سے کہنے پر مسز فرقان نہ صرف قائل ہو گئیں بلکہ ان کا دھیان بھی دوسری طرف چلا گیا۔ ان کا ماحول تو خیر واقعی بہت مختلف ہے۔ عظمت بھائی سے کتنی بار ملاقات ہوئی، ملاقات سے پہلے ان کے بارے میں کس قدر سننا ہوا تھا، مگر قریب سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ایک تو بیٹی کی سسرال کو اس طرح بغیر کسی اہتمام کے بلا کر بٹھا لیا اور اپنے انتظار میں سڑاتے رہے، اور پھر آنے کے بعد بیوی پر ایسے بگڑ رہے تھے جیسے ساری غلطی انہی کی ہو۔ دس از ٹو مچ۔ مسز فرقان نے دانت پیسے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کو جانے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج پہلی بار نمل کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو اندازہ ہوا کہ نمل بڑی اچھی لڑکی ہے، کافی سلجھی ہوئی نیچر ہے اس کی۔ فرقان حسن کی بات پر مسز فرقان بھی تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں خرم نے تو کبھی اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، پڑھائی میں کیسی ہے، کیسی دوستیں ہیں اس کی، یونیورسٹی میں اس سب کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ مسز فرقان نے ایک بار پھر توپوں کا رخ خرم کی طرف کر دیا۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ خرم نے قدرے بیزاری سے کہا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہارا موڈ اتنا آف کیوں ہے؟ مسز فرقان ایک بار پھر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کمال ہے، وہاں اتنی دیر میں بور ہوا ہوں اور آپ پوچھ رہی ہیں موڈ کیوں آف ہے؟
خرم نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے FM آن کر لیا۔ اس نے دیکھا نہیں، اس کے ریموٹ اٹھانے سے پہلے ہی فرقان حسن نے گردن گھما کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسز فرقان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، جس پر وہ خفگی کے طور پر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ورنہ ان کا تو دل چاہ رہا تھا یہ کہنے کا کہ منگیتر کے گھر سے آ رہے ہو اور شادی سے پہلے سسرال میں جا کر بیٹھنے سے کوئی بوریت نہیں ہوتی۔ پھر گاڑی میں خاموشی رہی یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ گھر کے سامنے ہی خرم کی گاڑی کھڑی تھی۔ خرم گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اپنی گاڑی کے پاس آ گیا۔ فرقان حسن نے گھر سے نکلنے سے پہلے سارے معاملات طے کر کے گاڑی ملازم کے ہاتھ منگوا لی تھی، جو ان کے پیچھے جا کر گاڑی لے آیا تھا۔ گاڑی کی طرف سے مطمئن ہو کر جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو شدید تکان کے باوجود اسے ذرا نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بغیر کپڑے بدلے ہی بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا اور ایسے ہی لیٹ کر چھت کو تکنے لگا۔ زندگی میں وہ کبھی اتنا اداس نہیں ہوا تھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ زندگی میں جب جو چاہا وہ اسے مل گیا۔ کسی چیز کو کھونے اور کسی محرومی کو برداشت کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا تھا، مگر آج اسے اپنا آپ بالکل خالی لگ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نمل کا چہرہ آ جاتا۔ سرخ ڈورے والی وہ نم آنکھیں خرم سے بھلائے نہیں بھول رہی تھیں۔ ماں باپ کے بیچ اگر محبت اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو اولاد کی زندگی کس بری طرح متاثر ہوتی ہے یہ اس نے سنا تو ضرور تھا، لیکن اس کا مشاہدہ آج ہوا تھا۔ گھر والوں کے بیچ اگر ناچاکی ہو اور وہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں تو یہ بات باہر والوں سے زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتی۔ نمل کو یقیناً خرم کے سامنے اپنے ماں باپ کا بھرم ٹوٹ جانے پر شدید دکھ ہو رہا ہوگا۔ تبھی اس کے والدین نے نمل کو یقین دہانی کرانی چاہی تھی کہ یہ سارا ماحول صرف اس کے گھر کا ہے۔ ایک بار جب وہ شادی ہو کر ان کے گھر آ جائے گی تو ایسا نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تو صرف اس کے والدین کی سوچ تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں کا گھر عظمت خلیل اور رشیدہ بیگم کا دوسرا روپ ہوگا۔ بھلا ایک زبردستی کے رشتے کا اور کیا انجام ہو سکتا ہے؟ نمل جب اس شادی پر خوش ہی نہیں ہے تو وہ دوسروں کو اور خاص طور پر خرم کو خوش رکھنے کی کوشش کیوں کرے گی، جس نے اس کے صاف انکار کر دینے کے باوجود محض اس کی کمزور پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ ایسی ہی رہے گی جیسے رشیدہ بیگم رہتی ہیں، زندگی سے اور خود سے بیگانہ، بس ہر کام ایک فرض کی طرح کیے جاؤ، یہاں تک کہ مسکرانا بھی ایک ذمہ داری ہو تاکہ دوسروں کو اندر کا حال پتہ نہ چل جائے۔ کیا وہ ایسی نمل کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کیا ایسی نمل کو دیکھ کر اسے خوشی ہوگی؟ کیا وہ زندگی میں کبھی کسی لمحہ خوش ہو سکے گا؟ تو کیا اسے یہ شادی کرنی چاہیے؟ وہ یہ شادی کیوں کر رہا ہے؟ کیا نمل سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے؟ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال ہے، سب پڑھائی ختم کر کے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس کا بیچ چلا جائے گا، دوسرے بیچ کے اسٹوڈنٹ کچھ عرصے اس کا ذکر کریں گے، پھر انہیں بات کرنے کے لیے نئے لوگ، نئے موضوع مل جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ سالوں بعد لیکچرار اور پروفیسرز کے ذہنوں سے بھی مخفی ہو جائے گا کہ خرم حسن نام کا کوئی طالب علم یہاں پڑھتا تھا۔ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کا تو ذکر ہی بیکار تھا، انہیں تو سرے سے علم ہی نہیں ہوگا کہ کون کون پڑھ کر جا چکا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہ کسے دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ پڑھنے والے چند فضول دوست یا سمیر اور اس کے گروپ کے چند فضول دشمن جو اس کے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہوں یا کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، اس سے خرم کو فرق نہیں پڑتا۔ خرم حسن جو زندگی بھر لاپرواہی سے کہتا آیا ہے ہو کیئرز، اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ، سب سے اہم فیصلہ، ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے جن کی اسے پرواہ نہیں، اور اس ہستی کے مقابلے میں کر رہا ہے جس کے چند آنسوں دیکھ کر اس کا دل خون ہو گیا ہے۔ نمل کو ساری زندگی ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ گزارنی پڑے، اس سے تو لاکھ گنا بہتر تھا وہ اس منگنی کو توڑ دے۔ یونیورسٹی میں کچھ دن اس کے متعلق باتیں ہوں گی، اس کی اور نمل کی ذات کو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر سب ویسے کا ویسا ہو جائے گا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی کچھ دن بات کر کے لوگ بھول جائیں گے، اور اگر نہیں بھی بھولیں گے تو نمل تو خوش رہے گی نا۔ کیا اس سے بڑی اور اہم بات کوئی ہو سکتی ہے کہ نمل خوش اور پرسکون ہے؟ آج عظمت خلیل اتنی دیر سے ہے کہ فرقان حسن ان سے کسی اہم موضوع پر بات نہ کر سکے، لیکن وہ دن دور نہیں جب ان کی شادی کی تاریخ آ ہی جائے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اسے جلد فیصلہ کرنا تھا، بلکہ فیصلہ تو ہو گیا تھا، اب تو صرف عمل کرنا باقی تھا، اور یہ اعلان اسے جلد سے جلد کرنا تھا، کیونکہ ہر پہلو پر سوچ لینے اور مطمئن ہو جانے کے بعد دل کا کوئی ایک کونا اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا، اور دل یہ احتجاج اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس طرح وہ نمل کو کھو دے گا۔ نمل اگر اسے ناپسند کرتی ہے تو اس کے لیے منگنی توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال بھی تو سکتا ہے، لیکن دماغ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اگر وہ محبت کا اظہار کرے گا تو نمل کبھی یقین نہیں کرے گی، وہ اسے کوئی سازش سمجھے گی، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ وہ اس کا امتحان لینے کے لیے منگنی توڑ دینے کی شرط رکھے، اور شادی کے بعد ایسا کوئی بھی اظہار بے معنی ہو جائے گا۔ ایک لڑکی کی ساری کشتیاں جلا دینے کے بعد، اسے ہر طرف سے لاچار کر کے اپنے گھر لے آنے کے بعد، جب اس کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار ہی نہیں بچا، تب اس کے سامنے اظہار محبت کرنا اسے کبھی خوش نہیں کر سکتا۔
ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اس اظہار پر خوش نظر آنے کی کوشش کرے، یہ سوچ کر کہ جب شادی ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بگاڑ کر رہا جائے، کیوں نہ بنا کر رکھی جائے۔ لیکن پھر یہ محبت نہیں سمجھوتا ہوا، اور خرم حسن سمجھوتے پر مبنی محبت پر قناعت نہیں کر سکتا۔ نمل اگر اس کی ہو تو اپنی پوری مرضی اور رضامندی کے ساتھ، ورنہ یہ گزارا کرنے والی زندگی اور مجبوری کو سنبھالنے والی شادی خرم کو ہرگز منظور نہیں تھی۔ ساری رات خرم نے جاگتے ہوئے گزاری، صبح ہونے پر وہ تھکا ہوا ضرور تھا لیکن شکست خوردہ نہیں تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، لہٰذا اس نے تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور ناشتے کی میز پر اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ ڈیڈ، میں نمل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ منگنی توڑ دیں۔ خرم نے بغیر تمہید باندھے دو ٹوک اور نہایت ٹھوس لہجے میں کہا تو سینے کے اندر ایک بار پھر کمزور سا احتجاج شروع ہو گیا۔ مگر جب فیصلہ کی بنیاد نمل کی خوشی ہے تو پھر کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی تعویل، کوئی بھی دلیل خرم حسن کا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے خرم؟ You know I don't like these kinds of jokes۔ مسز فرقان کی پیشانی پر انگنت بل پڑ گئے، جبکہ فرقان حسن نہایت سنجیدگی کے ساتھ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ I am not joking, I am serious۔ خرم کا چہرہ اور لہجہ ایسا نہیں تھا جسے مسز فرقان نظر انداز کر سکتیں۔ وہ ایک اچنبے کے عالم میں خرم کو دیکھنے لگیں۔ لیکن خرم، یہ منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی، تمہارے ڈیڈ تو اتنی جلد بازی کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ کل رات اگر عظمت خلیل کے رویے کی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ نہایت غلط فیصلہ ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کی وجہ سے منگنی نہیں توڑ رہا، خرم نے سکون سے کہا۔ تو پھر کس کی وجہ سے توڑ رہے ہو؟ مسز فرقان چنچلائیں۔ بس مجھے نمل سے شادی نہیں کرنی۔ خرم اصل بات نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا جب اس کے والدین عظمت خلیل کو انکار کریں گے تب عظمت خلیل کافی لان تان کریں گے۔ اگر خرم نے یہ کہہ دیا کہ میں نمل کی وجہ سے منگنی توڑ رہا ہوں تو خرم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود فرقان حسن اور خاص طور پر مسز فرقان عظمت خلیل کو اصل وجہ بتا سکتے تھے کہ یہ سب ہمیں آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ وہی تیار نہیں ہے۔ عظمت خلیل کا مزاج وہ سمجھ چکا تھا۔ یہ منگنی اگر نمل کی وجہ سے ٹوٹی تو عظمت خلیل رشیدہ بیگم اور نمل کا جینا دو بھر کر دیں گے، اور خرم ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر منگنی کیوں کی تھی؟ تم نے یہ سب مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ مسز فرقان آئندہ کی صورتحال کے متعلق سوچ کر تل ملا گئیں۔ آئی ایم سوری، لیکن پلیز اس منگنی کو ختم کر دیں، ورنہ میں خود عظمت خلیل سے بات کر کے رشتہ توڑ دوں گا، جس میں زیادہ برائی آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ طریقے سے منع کر دیں۔ خرم نے شرمندگی سے کہا۔ اسے اندازہ تھا اس نے اپنے والدین کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم تو منع نہیں کریں گے، فرقان حسن اتنی دیر میں پہلی بار بولے۔ ان کا لہجہ نہایت سپاٹ اور سرد تھا۔ خرم چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کام تم خود کرو گے تاکہ آگے سے وہ جتنی گالیاں دیں وہ تم سنو، کیونکہ وہ تم ہی ڈیزرو کرتے ہو، ہم نہیں۔ خرم جانتا تھا وہ غصے میں نہیں بول رہے، بلکہ غصے میں بھی بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں۔ یہ منگنی تمہیں واقعی توڑ دینی چاہیے، کیونکہ نمل کو جب تم کچھ دے نہیں سکتے تو اس پر شادی کر کے نارسائی کا ظلم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ فرقان حسن چبا کر بولے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسز فرقان چڑ گئیں۔ خرم کی شادی نمل سے ہی ہوگی، اور اب یہ فوراً ہوگی، وہ حتمی انداز میں بولیں۔ جب تم کچھ نہیں جانتی ہو تو پھر فیصلہ بھی مت کرو۔ فرقان حسن مسز فرقان سے بھی اسی لہجے میں بولے جس میں وہ خرم سے بات کر رہے تھے۔ میں کیا نہیں جانتی؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ مسز فرقان زچ ہو گئی، مگر فرقان حسن نے ایسے ہاتھ اٹھایا جیسے ابھی وہ صرف خرم سے بات کر رہے ہوں، وہ دخل نہ دیں۔ دیکھو خرم، تمہاری شادی اس پاگل کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی۔ اول تو وہ جیل سے نہیں نکلے گی، اور فرض کرو اگر نکل بھی آئی تو ہم اس اسکینڈلائز اور مینٹل کیس لڑکی کو کبھی بہو نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں نمل سے منگنی توڑنی ہے یا تھوڑا ٹائم لینا ہے نمل کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے۔ خرم لب بھینچے فرقان حسن کو دیکھتا رہا، جبکہ مسز فرقان حیرت سے کبھی فرقان حسن کو دیکھ رہی تھی تو کبھی خرم کو۔ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسز فرقان نے پوچھا، مگر ان دونوں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ خرم نے کہنا شروع کیا تھا۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بس نمل سے شادی نہیں کر سکتا، اور یہ سب میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ مجھے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، خرم نہایت رسانیت سے کہہ رہا تھا، مگر فرقان حسن شدید غصے میں زوردار آواز کے ساتھ کرسی گھسیٹتے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب سب طے کر چکے ہو تو ہم سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ عظمت خلیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ فرقان حسن جلالی انداز میں کہتے پاؤں پٹکتے وہاں سے چلے گئے تو خرم بھی خاموشی سے اٹھ گیا۔ حالانکہ مسز فرقان اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ رکا نہیں اور گھر سے نکل گیا۔